کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ مسجد میں جب داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ، یہ بھی اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج ربیع الاخر، ماہ فاخر، ماہ شیخ عبد القادر کی 9ویں شب ہے، 9th نائٹ۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے 40 عطار قسط 2 کے پیج نمبر 9 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا اس کا درود پاک مجھ تک پہنچے گا اور میں اس پر درود بھیجوں گا، یعنی دعائے رحمت کروں گا، اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرہ سننے کی کچھ نیتیں اگر کیفیت آپ کی بنتی ہو جن جن نیتوں کی تو کر لیجئے گا، مثلا ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر پھیل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر اور دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا۔ مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ السلام تک اپنی جگہ بیٹھا رہوں گا، صلاۃ السلام کے بعد ہی اٹھوں گا۔ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام اور ہاتھ ملانے وغیرہ کی ترکیب کروں گا، اور موقع کی مناسبت سے انفرادی کوشش کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، مدنی قافلوں کی دعوت دوں گا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے مرشد کریم امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ میں جو کرنے کی عادت ہوتی ہے تو یہ اگر بندہ کس طرح سے نکالے؟ اگر ایک بندے کے اندر یہ عادت پیدا ہو گئی ہے تو وہ اس کو کس طرح سے نکالے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دے۔ بے حساب مغفرت کا دعا کا طلبگار محسن اتاری۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے۔ میں کرنے کی عادت کسی کی ہو تو نکلے کیسے؟ یہ واقعی زخم لگتا تو فوراً بھرنے میں بڑی دیر لیتی ہے، بیماری تو فوراً آ جاتی ہے، ایک دم سے بخار چڑھ جاتا ہے، پھر اترتے اترتے وقت لیتا ہے، یا اترتا ہے یا جس پر آیا اس کو لیتا جاتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ میں بھی واقعی عادت بازوں کی صرف میں نے رچی بسی ہوتی ہے اس کی فطرت اور نیچر میں کہ اس کو جاننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بات بات پہ اس نے کرنا ہوتا کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں بولتا ہوں نا،
میں نے کہہ دیا بس آگے مت بولنا. کوئی کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا نا آپ کو. تو اس طرح بہرحال یہ عادت جو ہے نا یہ ہے تو بڑی خراب. اور وہ اسے کہتے ہیں نا جو بکری میں کرتی ہے اس میں چھری چلتی ہے. تو یہ مطلب عادت نکالنی چاہیے کہ عاجزی کے یہ خلاف بارہا چلی جاتی ہے یہ عادت. تو اس پر یہ کہ عاجزی کے فضائل سنیں اور اس پر غور کریں کہ یہ میں کرنے سے کیا لوگ مجھ سے متاثر ہوتے ہیں آیا بزن ہوتے ہیں. تو یہ حقیقت ہے کہ جو میں کرتا ہے لوگ اس سے متاثر نہیں ہوتے. بعد مبلغوں کی بھی عادت ہوتی ہے بیان میں ادھر گیا تو میں نے یہ بیان کیا تو یوں ہوا, میں نے ادھر دعا مانگی تو یوں ہو گیا. تو یہ اپنے منہ میاں بٹھو بننا یا اپنے فضائل بیان کرنا, اس سے لوگ متاثر کم ہوتے ہیں, بعض لوگ اس سے بزن ہوتے ہیں. یار اتنے بزرگوں کے واقعات لکھے میں کتابوں میں, یہ ان کے نہیں سناتا, یہ اپنے قصے کہے جا رہا ہے کہ میں نے یہ کیا تو ہو گیا, میں وہاں گیا تو یہ ہو گیا, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں نے وہاں حلقہ قائم کیا, میں نے وہاں اجتماع شروع کروا دیا, میں نے فلاں کو بیان کروا دیا, مبلغ بنا دیا, نمازی بنا دیا, ماحول میں لے آیا. اور ایک تو پولیس افسر آیا تھا سمجھے, اس کو گاڑی کی نیت کروا لی میں نے. پتا ہے آپ کو یوں کہہ کر مطلب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تو جو بھی کیا وہ رب نے کیا. ہو آر یو, آپ کون ہیں یار, آپ کی چلتی کیا ہے؟ سچی بات ہے کہ جو اب میں کہوں کہ میں ساری دنیا میں یوں تو ملک میں یوں تو پورے شہر میں یوں تو بے مطلب ظاہر ہے کہ لوگ کب تک سنیں گے مجھے. تو اچھا پھر یہ کہ میرا بھی ذہن بنا ہوا کہ یار میں نے کیا ہے, میرے اپنے کیے سے تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے, میرے رب نے جو چاہا وہ ہوا ہے. اب میرا رب جو ہے وہ ذرے کو پہاڑ بنا دے, قطرے کو سمندر بنا دے, ہر شے پر وہ قادر ہے. تو جس سے چاہے کام لے لے. تو اگر کسی سے کام اس نے لیا تب یہ اتنا پھول جا کہ میں نے کیا, تو نے کیا کیا؟ رب نے تجھے منتخب کیا, ابھی تجھے اتار دے گا, دوسرے کو منتخب کر لے گا, تو کیا کرے گا؟ تو دیکھتا رہ جائے گا. تو اس لیے وہ میں نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی, کہ اپنے بس وہی اپنی حیثیت پر اپنی اوقات پر غور کرے. کسی ایک اور کو جو اکڑتا ہوا جا رہا تھا, کہا گیا کہ ہر جگہ تو پیٹ میں گند اٹھائے پھر رہے ہو, کیا اکڑے جا رہے ہو, پیٹ پہ غور کرو نا, اس میں کیا بھرا ہوا ہے. تو آدمی اپنی اوقات پر کہ ابھی جو بھی ہم ہیں تو ابھی بھی اندر گند بھرا ہوا ہے, اور ہمارے دنیا سے جانے کے بعد سڑا ہوا مردہ یہ ہماری ہمت حیثیت ہوگی. تو کیا اس پہ آدمی اترا ہے؟ اب کوئی گوری چمڑی مل گئی ہے, تھوڑا ناک نقشہ اچھا ہو گیا ہے, تو یہ کب تک ہے یار؟ موت کے بعد سب پر پانی پھر جائے گا, سارا حسن و جمال خاک میں مل جائے گا. تو اس لیے وہ اپنے حسن پر یا اپنے مال پر یا اپنی خوبیوں پر کیا آدمی اترا ہے یار؟ جو بھی دیا وہ رب نے دیا, اور یہ ہمارا امتحان ہے کہ اس کو ہم رب کی عطا سمجھتے ہیں یا اپنا کارنامہ تصور کرتے ہیں. تو رب کی عطا ہے. تو اس طرح انشاءاللہ غور کرتے رہیں گے تو اللہ کرے گا تو میں کی عادت بھی نکل تو سکتی ہے, پھر کم ہو جائے گی. پھر کوئی نکل یا منہ سے میں تو اپنے اوپر کوئی درود شریف لے کہ بھائی اتنے درود پاک میرے منہ سے میں نکل گیا ہے, 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لے, 25 بار درود پاک پڑھ لے, کوئی اپنا باندھ لے ایسا. تو اس طرح انشاءاللہ اگر سیریس لیں گے تو آپ نکالیں, ایزی لیں گے سنی نکال دی, تو پھر وہ کبھی کوئی سر پھرا ملے گا تو آپ کو ون شاٹ سمجھا دے گا کہ میں کس کو بولتے ہیں. میں صحیح بولتا ہوں, ایک میں نے انجام دیکھا ایک نوجوان کا تھا, یوں $1.5 والا تھا. اب وہ بھی بیچارہ بس وہ جیسے میں بس ہاتھی کا بچہ ہوں, اور جس سے چاہے پنگا لے لے. اسی طرح کسی بیچارے کمزور سے پنگا لیا اس نے, پتھارے والا تھا, تو وہ بظاہر کمزور تھا, وہ لڑنے والا نہیں تھا, لیکن وہ اپنے خاندان والوں کو لے آیا. اور باپ رے باپ,
اس کو ایسا مارا ہے ان لوگوں نے آ کے بس مارا ہے اس کو، پٹک پٹک کے مارا ہے اس کو۔ وہ بولتا نا گھسیٹتے مارتے کم ہے گھسیٹتے زیادہ ہے، یہ ایسا اس کو مطلب یقین مانے۔ پھر اسی ہاتھی کے بچے کو میں پھر بھی دیکھتا تھا، ارے بالکل یوں سیدھا ہو گیا الف کی طرح۔ پھر نہ کسی سے وہ لڑتا میں نے اس کو دیکھا، نہ کسی سے پنگا لیتے دیکھا، نہ کسی کو دھمکی دیتے دیکھا، وہ صحیح کر دیا اس کو مار مار کے۔ وہ طریقہ غلط تھا مارنے، صحیح کرنے کا صحیح تھا، میں اس پر بحث نہیں کرتا، بس ہو گیا اس کے ساتھ جو بھی ہوا کہ وہ ہو گیا۔ تو یار میں چلتی ایک اور نوجوان کو میں دیکھتا تھا، اکھاڑے کا پہلوان تھا جی ہاں، اور کوئی سے بھول کر بھی پنگا لے نا مرا وہ ٹکر ماری، نکسیر پھوڑی، خونم خون، کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا اس سے، بہت جاندار شاندار۔ یہاں تک کہ وہ ایک بار اس کو خون کی الٹیاں ہو گئی، خون کی الٹیاں کر رہا تھا لیکن جان نہیں گری اس کی، پہلوان تھا۔ یہ میں اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں، وہ مجھ سے بڑا تھا ظاہر ہے۔ اچھا نتیجہ کیا ہوا، ایک بار وہ سینما گھر سے آ رہا تھا فلم دیکھ کر کسی علاقے سے، وہ جو بتایا گیا مجھے، تو وہ بولا کہ وہ فلاں کا اس کو چاقو مار دیا۔ پہلے عام طور پہ چاقو بازی لاٹھی بازی یہ ہوتی تھی، فائرنگ کا اتنا دور نہیں تھا، وہ چھری مار دی اس کو، پیٹ پھاڑ دیا، آنت باہر آ گئے۔ آنتے سمیٹ کر اس کا بھائی بڑے فخر سے کہہ رہا تھا، آنتے سمجھ کر بھائی صاحب جو ہے نا اس کے پیچھے بھاگے قاتل کے پکڑنے کے لیے جس نے چھری ماری تھی، لیکن پھر وہ ٹھوکر کھا کے یا غش کھا کر گر پڑے۔ اتنے جاندار تھے وہ، ہم کو یقین مانے، میں اپنے بچپن کی بات ہے، یقین نہیں آتا تھا کہ ایسا آدمی بھی یعنی اس طرح مر سکتا ہے، اس کو چھری مار کے مار سکتا ہے، تو شیر پہ سوا شیر ہوتا ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ دنیا سے گیا، اللہ غری کے رحمت فرمائے۔ میں عبرت کے لیے بتا رہا ہوں، میں نے نام نہیں بتایا نہ اس کو جانتے، اس کا بھائی جو فخریہ بات نہیں کرتا وہ بھی مر چکا ہے، فوت ہو چکا ہے۔ تو مطلب یہ کہ وہ بھی پہلوان تھا، اور تھا جاندار لوگ تھے۔ اب جاندار لوگ پھر جو حساب کتاب کرتے ہیں وہ سارے میں کہاں آپ کو مطلب کارنامے سناؤں، مطلب کرتے تھے۔ تو لیکن اب کیا ہوا یار، میں کمزور بندہ، میں نے مارے بھی کھائی ہے، ان میں سے ہی بازوں کے ہاتھ کی، محلے میں ہوتے تھے ہم، لیکن بے بسی اپنی کچھ بھی نہیں چلتی تھی۔ لیکن آج وہ کہاں ہے، آج نام و نشان نہیں ہے، دنیا سے بھی چلے گئے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہر ایک کو میں کرنے سے، اپنی جان پر اترانے سے، اپنے نام پر، اپنی شہرت پر، اپنے مال پر اترانے سے بچنا چاہیے۔ طاقت دی ہے، کوئی جان دی ہے، جو بھی مال دیا ہے رب نے دیا، حسن دیا ہے۔ یعنی حسن صرف چمڑی سے نہیں ہوتا، گوری چمڑی تو انگریز کی بھی ہوتی ہے، چمڑی سے نہیں ہوتا، ناک نقشے سے بھی ہوتا ہے۔ پھر جسم کی ساخت کا آدمی بالکل اسمارٹ ہو تو وہ بھی خوبصورت ہوتا ہے، دیکھنے میں اچھا لگتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے، جو بھی اللہ نے دیا ہے ہماری اس میں کوئی کمال نہیں ہے، بندے کو یہ تصور بلکہ یہ ذہن بلکہ یہ بالکل نظریہ، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ میرے رب کے بغیر کوئی ذرہ دے سکتا ہے نہ ذرہ لے سکتا ہے، میرا رب جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ تو اللہ پر نظر رکھے تو آدمی پھر مغرور نہیں ہو سکتا، میرا ہے نہیں میں کیا اتراؤں یار، میرا ابھی رب چاہے گا یہ پیالہ میرا ہے، کیا چھین کے دکھا ہے، ابھی گر جائے گا ٹوٹ جائے گا، میں کیا کروں گا۔ تو یہ کہ میں بڑے بول بولوں اور ہاتھ سے چھوٹ گئے تو کیسی کچی ہو جائے۔ تو اسی طرح مطلب بڑے بولنے والوں کا ایک تو واقعہ بتایا، اس کو ڈھیب ڈالا، دوسروں نے آ کے مارا اس کو، اور صحیح کر دیا اس کو۔ اچھا بعض اوقات ایسا پولیس مار کے صحیح کر سکتی ہے، صحیح کرتی ہے، یہ بھی تماشے معلوم ہے مجھے، جو بالکل علاقوں میں جن کا نام توتی بولے کوہرام مچا دیں، ایسوں اٹھا کے پولیس لے جاوے، اور پھر پولیس کی مار جو ہے نا، یہ سنا، یہ مطلب اللہ کریم ہمیں اس سے واسطہ نہ ڈالے، بہت مارتے۔ یعنی یہ مجھے انہی کے خاندان کے مجھے اٹھا کر ان کو یوں پولیس کھینچتی لٹکاتی تھی، صحیح ہو گئے، مطلب اب نہیں کرتے بدماشیاں۔ تو یہ مطلب کوئی نہ کوئی اسباب ہو جاتے ہیں۔ تو میں اور بدماشی یا اکڑ فون نہیں چلتی، بڑے بڑے بدماشوں کو بعض اوقات مطلب کوئی نہ کوئی شیر کا سوا شیر ٹکر جاتا ہے، اور اس کو مطلب
یہی مطلب ذلت اور رسوائی. اور بھی اب کہاں مطلب یہ واقعات آپ کو سناؤں دوسرے, اب میری زندگی گزر گئی نا, تو آپ کو بھی ایسے واقعات معلوم ہوں اپنے علاقوں کے کہ بہت برے حال ہوئے. تو یہ کہ عاجزی, نرمی, زندگی تو گزر جائے گی, اکڑ فوں میں سے بھی گزرے گی, اور عاجزی اور نرمی سے بھی گزرے گی, گناہوں میں بھی بسر ہو جائے گی, موت آ جائے گی, اور عبادت کرتے کرتے بھی دنیا سے رخصت کا پروانہ مل ہی جائے گا. لیکن کون فائدے میں رہا آپ سب سمجھ سکتے ہیں. غوث پاک کے دن منا رہے نا, کیوں منا رہے؟ کسی نامی گرامی پہلوان یا باکسر کا دن کیوں نہیں منا رہے یار؟ کسی سیاسی لیڈر کا ہم دن کیوں نہیں منا رہے؟ دن کیا, مہینہ منا رہے ہیں, اور آج نہیں, صدیاں گزر رہے ان کا, ہم ان کی یاد منا رہے ہیں. بھائی کیوں منا رہے ہیں؟ سبب نیکی ہے نا. ان کا پورا عنوان جو ہے میرے مرشد کا, میں میرے مرشد بول رہا ہوں. کیوں بول رہا ہوں؟ میں کسی بادشاہ کو تو مرشد نہیں بول سکتا ہے, بڑے سے بڑا کوئی ترم خان ہو, میرے منہ سے مرشد نہیں نکلے گا. ان کے لیے مرشد نکلتا ہے, مرشد پاک نکلتا ہے, میرے پیر و مرشد, میرے غوث پاک, میرے سر کے تاج, میرے آقا, میں ان کا غلام. تو ہم کسی اور دنیاوی مطلب عہدے والے کے لیے تھوڑی بولتے ہیں. نہ کوئی ہم کو بولے گا کہ اس کو بولو ایسا, نہ وہ مطالبہ کرتا ہے کہ ایسا مجھے بولو. وہ سمجھتا ہے کہ میرے کو کون بولے گا یار, پاگل بولیں گے مجھے, میں یہ مطالبے کروں گا. تو یہ کہ نہ انہوں نے نہ غوث پاک نے مطالبہ کیا. ہمارے دل کی زبان ہے, دل میں جو آتا ہے زبان سے نکل رہا ہے. ان سے ہم کو عقیدت ہے. سبب نیکی, اللہ کی عطا ہے, ان کو نیکی عطا کی. اس نیکی سے ان کا کتنا بول والا ہوا ہے الحمدللہ. اور اللہ نے جو کچھ ان کو عطا کیا, یہ پچھلے دنوں میں کہا تھا میں نے, ولایت وہابی ہوتی ہے, کسبی نہیں ہوتی ہے. ان کو تو اللہ نے ولایت دی, اور یہ تو مادر زاد ولی تھے. مادر زاد ولی نے پیدائشی ولی. غوث پاک ہر ولی پیدائشی ولی نہیں ہوتا, یہ پیدائشی ولی تھے. اللہ نے ان کو اتنا نوازا تھا الحمدللہ. اللہ ان کے قدموں میں رکھے اپنے کو, اور ہمیشہ عاجزی کرنا. میری نصیحت وصیت جو بھی سمجھو, میں کبھی نہیں کر رہا. میں بکری میں کرتی ہے, چھری کے نیچے آتی ہے. میں کریں گے تو کوئی کبھی بھی شیر کا سوا شیر ہے نا توڑ پھوڑ ڈالے تو کوئی بعید نہیں ہے. نہیں بھی توڑ پھوڑا تو دنیا کے بعد تو آخرت تو ہے نا یار, قبر تو ہے نا. تو اللہ پاک ہم کو حقیقی عاجزی نصیب فرمائے. میں کچھ بھی نہیں, میں کچھ بھی نہیں, میں سب سے برا, میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد ناظم عطار. پیارے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اکثر لوگ کھانا کھاتے وقت ٹوک دیتے ہیں کہ بس کرو, کتنا کھاؤ گے. اس بارے میں رہنمائی فرما دیں کہ ایسا کرنا کیسا ہے. میرے اور میرے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں. اب یہ صورت ہی بنے گی, باپ نے ماں نے بچے کو بولا بس کر چھوڑ چل, تو صحیح ہے. اور اگر کسی اور کو, دوست آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں کسی نے کہہ دیا کہ اب یار بس کر, کتنا کھائے گا یار, تو اس کو برا لگے گا, بے عزتی ہوگی اس کی, اور یہ دل آزاری کا ذرا سامان ہوگا. اور یہاں پھر ایسی صورت ہے تو گناہ بھی ہوگا. جو کر رہا ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ ایسا بلاوا ہی نہیں. عام طور پر کوئی بولتا نہیں ایسا, کوئی بہت ہی منہ پھٹ ہو بول دے. اب بے تکلفی ہے, دونوں کھا رہے ہیں مل کے, اور دونوں ایک دوسرے کو بخشتے نہیں ہیں, اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, تو کچھ بھی نہیں ہے. تو حکم جو بھی لگے گا موقع کی مناسبت سے ہی لگے گا, کہ جہاں دل آزاری پائی جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حافظ محمد خان. سوال یہ تھا کہ کیا عورت عدت میں اپنے گھر کے کام وغیرہ کر سکتی ہے, اور کیا وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے, اور وہ گھر میں کون کون سے کام کر سکتی ہے. جزاک اللہ خیرا. گھر کے کام کاج تو کرے گی نا, کھائے گی, کھانا پکائے گی, کپڑے دھوئے گی, سب کر سکتی ہے. اس میں یہ کہ اس کو ایک تو زینت کرنے کی ممانت ہوتی ہے, ٹپ ٹاپ جس کو بولتے ہیں زینت, یہ نہ کرے. گھر سے باہر نکلنا بعض صورتیں مخصوص صرف اس میں نکل سکتی ہے, ویسے باہر نہ نکلے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سید کامران عزیز عطاری
ڈرک کالونی کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کراچی کے قبرستان میں حاضری ہوئی تو یہاں ماربل سے بنی ہوئی ایک اونچی قبر دیکھی، اس پر پنجرا بنا ہوا ہے جو کہ ایسا لگتا ہے کہ قبر کو کتوں وغیرہ کے بیٹھنے سے بچانے اور پودے کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے۔ براہ کرم اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ اس طرح قبر پر پنجرا بنانا اور ماربل کی قبر بنانا کیسا؟ سبب بھی آپ نے بتا دیا ہے قیاس سے کہ شاید اس لیے کیا ہو۔ تو اب یہ کہ ویسے قبر جو صحیح بات یہ ہے کہ اونٹ کے کوہان کی طرح بنانا یہ سنت ہے۔ یوں مطلب اونٹ کا کوہان آپ نے دیکھا ہوگا، یہ اوپر جو ٹیلا بنا ہوتا ہے اونٹ کے، سمجھو پیٹھ پر، تو یہ یوں کوہان یوں سمجھو، یہ اوپر سے یہ کوہان بن گیا نا۔ تو اب یہ کوہان کتنا اونچا ہو قبر کا، تو سنت یہ کہ ایک بالشت یا کچھ اونچا یہ بنایا جائے، یہ ہے قبر۔ اب قبریں جو کھوٹی بنتی ہیں، چار کونوں والی بنتی ہیں، تو یہ بھی سنت نہ رہی، یہ اب لوگوں میں رائج یہ ہے۔ لیکن وہ بہار شریف میں جو لکھا ہے کہ وہ سنت، تو وہ اس طرح فتح رضویہ میں بھی غالب لکھا ہے، تو وہ اونٹ اور ایک بالش سے کچھ اونچی اس طرح بنانی چاہیے۔ اب جو طرح طرح کا اس میں حساب کتاب چل رہا ہے، لوگ بہت خرچے کر رہے ہیں قبروں پر، تو ذہن نصیب کہ یہ خرچہ جو کرتے ہیں یہ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کریں تو مرحوم کو فائدہ اس کا، باقی یہ جو بنا رہے ہیں اس سے کوئی مرحوم کو فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، اور مزارات اولیاء یہ زیر بحث نہیں ہے ابھی، وہ گنبد بناتے ہیں اور جو مزار شریف بناتے ہیں وہ درست ہے کہ اس سے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں، یہ بھی ایک مقصد ہے، لوگ متوجہ ہوتے ہیں کہ یہ کوئی اللہ کے نیک بندے کا مزار ہے، جبھی تو یہ عالیشان گنبد بنا ہوا ہے، تو پھر یہ آتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، ان سے اکتساب فیض کریں گے، معلومات کریں گے کہ ان کا مزار ہے، اور مشہور بھی ہوتے ہیں وہ، اور عام طور پہ یہ بزرگوں کے مزار پر ہی بنایا جاتا ہے، تو وہ اپنی جگہ پر۔ میں جنرل عوام کی قبروں کی بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ مزار منع ہوتا نا تو دنیا کا سب سے مشہور مزار کون سا ہے؟ جلدی جلدی ہاتھ اٹھا لے جس کو پتا ہے۔ مدینہ ہم نے سب نے جانا ہے الحمدللہ، تو وہیں سب سے ہے نا، ساری دنیا کا سب سے مشہور مزار وہیں ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، زمانہ ہو گیا۔ جی ہاں، یہ خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے، سب سے سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، یہ کسی کا شعر ہے۔ تو یہ کہ سبز سبز گنبد کہ افلاک اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمیں کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی۔ یہ زیارت بھی ہو رہی ہے دنیا کے سب سے مشہور مزار کی، تو نعوذ باللہ اگر مزار بنانا غلط ہوتا تو آخر کوئی سینس بھی تو ہے نا، تو صدیاں گزر گئیں، کسی نے اس کے مخالفت کیوں نہیں کی؟ اب اگر کوئی اٹھ کے مخالفت کرتا ہے اب وہ اس کو اپنے دماغ کا علاج کرنا ہوگا، سمجھے کہ اولیاء کرام بڑے بڑے مشہور علماء سب بھی نے وہ حاضریاں دی، کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی کہ یہ غلط ہو رہا ہے، معاذ اللہ، سمجھے؟ تو یہ بھی ایک دلیل ہے، یعنی یہ بھی ایک دلیل ہے اس کے درست ہونے کی کہ صدیوں سے چل رہا ہے کہ جس کو مطلب کسی نے منع نہیں کیا۔ جیسے میں آپ کو ایک موٹی مثال دوں، بہت عقل میں آ جائے گی، کہ کسی نے لکھا کہ نزلے کا جو پانی بہتا ہے اسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کا رد فرمایا کہ وہ تو ہمیشہ سے نزلے تو ہوتے رہے ہیں، تاکہ کوئی تو منع کرتا کہ نزلے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بڑے بڑے علماء فقہاء کرام گزرے، یا کسی کو نزلہ ہوا ہی نہیں، یا کسی کو نزلے کا پتہ ہی نہیں چلا، تو آخر کسی نے نہیں لکھا، آخر ان صاحب نے کیسے کہہ دیا کہ نزلے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ میں آپ موٹی مثال آپ کو فقہی مسئلے سے عرض کی۔ تو یوں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کام میں جب
سارے علماء جو ہیں وہ منع نہیں کرتے تو وہ کام اچھا ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں مسند امام احمد کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے کہ وہ جس کام کو مسلمان اچھا سمجھ کر کریں اور وہ شرن مطلب برا نہ ہو، منع نہ ہو، تو وہ اچھا ہے۔ تو اس میں اعلیٰ حضرت نے جو ارشاد فرمایا کہ اس میں یہ کہ علماء و صلحاء، یہ جس کو اچھا سمجھ کر کریں۔ تو اب یہ کہ بے شک صحابہ کرام کے دور میں سبز گنبد نہیں تھا، سبز رنگ تو صدیوں کے بعد آیا، گنبد شریف بھی صحابہ کے دور میں نہیں تھا، یہ بعد میں کچھ 100 سال کے بعد غالباً ہے نا، کچھ یہ ساری تاریخ اس میں لکھی ہے اپنے فیضان رمضان میں۔ تو ابھی بھی پچھلے دنوں رسالہ بھی اس کا تھا، اس میں بھی لکھی ہے۔ تو یہ بعد میں گنبد بنایا گیا، جنہوں نے بنایا اللہ ان کو سلامت رکھے، یہ اچھے کام کا اضافہ کیا۔ تو پھر یہ کہ اس کا کلر مختلف دور میں چینج ہوا، تو اب ماشاءاللہ سبز کلر جو ہے یہ بھی صدیوں سے غالباً چل رہا ہے الحمدللہ۔ تو اب سبز گنبد کر رہے ہیں، پہلے یہ سفید بھی رہا ہے، تو گنبد بیضا تھا وہ سفید گنبد، اب گنبد خضرا ہے، خضرا مانے سبز۔ تو یہ مطلب چلتے آ رہے ہیں، تو کسی نے منع نہیں کیا گنبد کیوں بناتے ہو، صدیاں گزر گئی۔ اب کوئی اٹھ کر کہے گا ظاہر اس کو کہیں گے یار اپنے دماغ کا علاج کرو یار، یہ علماء تم سے زیادہ عقل مند تھے، سمجھدار تھے، یہ زیادہ کھرے کھوٹے کو، جائز ناجائز حلال حرام کو سمجھتے تھے، اور کسی نے نہیں منع کیا۔ اور آج بھی خالی پاکستان نہیں، دنیا کے گوشے گوشے سے مسلمان آتے ہیں اور اس سبز گنبد کی زیارت سے آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، اور دنیا کی مختلف زبانوں میں، کہوں تو ہزاروں زبانوں میں اس سبز گنبد کے قصیدے لکھے گئے الحمدللہ۔ تو بہرحال یہ جو پنجرہ جو قبر پر بنا ہوا ہے، اب یہ تو میں نے بتا دیا قبر کیسے ہونی چاہیے، سمجھے؟ تو اب وہ تو سب اپنے اپنے طور پر کوئی قبریں بنا رہے، تو اب اس میں پنجرہ اگر واقعی اس لیے بنا ہے کہ کتے بلے خراب نہ کریں پودے وغیرہ، اور تو ٹھیک ہے، وہ اس کا یہ عذر جو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ شاید اس وجہ سے تو صرف اس کو ناجائز نہیں کہیں گے کہ کیوں بنایا، ٹھیک ہے، ان کے سمجھ میں یہ آیا کہ یہ پودے نہیں تو پرندے خراب کر دیں گے، یا مطلب یہ کہ کتے بلے آ کر کوئی نقصان پہنچا دیں گے، تو اس لیے وہ چار دیواری بنا دی۔ یہ بھی نیت ہو سکتی ہے کہ لوگ آئیں گے، رشتہ دار آئیں گے، بیٹھیں گے، اس کے سائے میں اگر چھت بنی ہوئی تو یاسین شریف پڑھیں گے، تو یہ بھی اچھی نیت ہے، تو اس نیت سے بنائی جا سکتی ہے عمارت قبر پر، ورنہ خالی شو شاہ کے لیے یہ ممانعت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح ماربل کی جو سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں، اس میں سٹیپ بائی سٹیپ بنے ہوئے تھے، بہت سارے 3-4 بنے ہوئے تھے۔ اچھا اچھا، تو اب یہ اصل میں آج کل قبرستانوں میں جگہ عمومی طور پہ کم ہوتی ہے، تو ان کا تو نہیں، لیکن ویسے بعض کا یہ جو علم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کی قبروں کو اس کے اوپر پھر یہ اس طرح بعض اوقات یہ سیڑھیاں بنا دیتے ہیں، اور اپنے جو مرحومین ہوتے ہیں ان کی قبر کو سجانے کے لیے یا اس کو ماربل لگانے کے لیے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ جو اس طرح کرتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ تو ان کے گناہ کے تو اتنے کام ہو رہے ہیں۔ اب یہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے کہ جیسے قبر جس کا آنے جانے والا ہے نا، دعا فاتحہ والا، کب تک آئے گا یار؟ شروع میں لوگ آتے ہیں، آہستہ 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 پیچھے ہٹتے آتے، تو یہ بعض جگہ گورکن اچھے لوگ نہیں ہوتے، سب گورکن نہیں ہے، جنرل بات کر رہا ہوں، اچھے لوگ نہیں ہوتے، یہ چلتے چلتے ایک پھاوڑا مار دیں گے قبر پر، اب وہ گھڑا پڑ گیا قبر میں، تھوڑا ٹوٹ پھوٹ گئی، اب وہ شاید دیکھتے ہوں گے کہ کوئی آتا ہے کہ نہیں اس کو بنانے کے لیے، کوئی آ نہیں رہا، پرسان حال ہی نہیں ہے، جو آتا تھا سمجھو اس کے بھی کوئی آگے پیچھے قبر بن چکی ہے، اب اس کا کوئی والی وارث ہے نہیں، پھر وہ توڑ پھوڑ کے اپنے حساب سے اس کو ترکیب بنا لیتے ہیں۔ تو یوں یہ یا کوئی غریب لاوارث جو دفن ہوتے ہیں ان کا کون پوچھنے والا ہوتا ہے، تو یہ اس طرح وہ قبروں پر بھی یہ بالکل بنا لیتے ہوں گے، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے اس طرح جگہ گھیرنا، کہ یہ وقف کی جگہ ہوتی ہے۔ تو یوں تو مطلب حضرت مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے ایک سے زیادہ بار سنا ہے، یہ قبرستان میں جو آج کل یہ جو ٹپ ٹاپ اور یہ ماربل اور یہ بنا رہے ہیں قبریں، تو یہ نہیں ہونی چاہیے، بس یہ سادہ سی قبریں جو ہیں، جیسے میں نے آپ کو سنت کا بتایا، تو سادہ سی قبریں ہوں تو اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے،
یعنی مزارات اولیاء اس میں شامل نہیں ہے، وہ مستثنا ہے. یہ جنرل عوام کی قبر ہے، ایسے ہی یعنی کہ سادہ ہوں. اب غوث پاک کی طرف منصوبے قول میں نے بہت پہلے سنا تھا، اب پتہ نہیں میں نے پڑھا نہیں ہے، کہ ان ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھ کر عبرت پکڑ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے. اب اندر کالا کلوٹا ہے اور اوپر سے خوبصورت ہم نے ماربل کی سیڑھیاں بنا دی دوسرے کی قبروں پر. اب اس کو فائدہ کیا ہوگا بیچارے کو؟ اس کو تو ایصال ثواب کی ضرورت ہے دنیا سے. اب یہ عام طور پہ جنرل پبلک جو ہوتی ہے نا، یہ ظاہر اہل اللہ ہونا ان کا مشکل ہے. ہاں علماء صلحاء اولیاء کرام کے مزار پر یا جو کچھ کرتے ہیں اس طرح کا، وہ اس طرح نہیں کرتے، وہ پھر ان کے دوسرے انداز ہیں جو بناتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں. تو یہ اس سے لوگ اس سے متوجہ ہوتے ہیں، آ کر ان سے اکتساب فیض کرنا اور چراغ وہاں جلایا جاتا ہے وغیرہ، تو وہ صحیح ہوتا ہے. مطلب ضرورتاً وہ کرتے ہیں تاکہ لوگ اس میں آئیں. اب انما الاعمال بالنیات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ وضو کرنے کے بعد یاد آیا کہ مسح نہیں کیا تھا، تو کیا یاد آنے پر صرف مسح کر لیا جائے یا دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ صرف مسح کر لیں تب بھی وضو تو ہو جائے گا. ایک اور سوال ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ امامہ کس طرف سے باندھنا شروع کیا جائے، درست طریقہ کیا ہے؟ فتح رضویہ شریف جلد 22 اور پیج نمبر 199 پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سوال ہوا کہ امامہ شریف سیدھی طرف سے شروع کیا جائے یا لیفٹ سائڈ سے باندھنا اس کو. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات میں سیدھی طرف سے شروعات کرنے کو پسند فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جوتا پہننے میں بھی. لہذا مناسب یہ ہے کہ امام شریف کا پہلا پیچ سر کی سیدھی جانب سے اس طرح باندھے کہ سیدھی طرف جائے. پہلا پیچ سر کی سیدھی طرف جائے، اس طرح سر کی سیدھی طرف، سیدھی طرف. جس طرح میرا بندھا ہوا ہے یہ بھی اسی طرح بندھا ہوا ہے نا الحمدللہ. اب میرا چیک آپ کر رہے ہوں گے، تو اب میں نے پہلے تو میں خود باندھتا تھا تو اسی طرح باندھتا تھا. اب تک مجھے درست امامہ جس طرح وہ، اب کیا بولوں، یہ مدنی چینل والوں کو اللہ پاک ان کا بھلا کرے، انہوں نے مطلب یہ کہ یار ٹوک 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 کیا وہ محتاج بنا دیا کسی کا کہ اس سے بندھواؤ. تو یہ ان کا میں ذرا صحیح اپنی جگہ پر یہ لوگ، ورنہ میرا امامہ پہلے باندھتا تھا میں اپنے آپ، اتنے موٹے کپڑے مجھ سے نہیں یار، یہ تو اب تو خیر باندھنا ہی وہ مشکل ہو گیا ہاتھوں کے اور حساب کتاب سے ہو گئے ہیں، تو اب دوسروں سے بندھوانا پڑتا ہے. کیا کروں، وہ ان کا ہاتھ بیٹھتا نہیں ہے، عرض کیا بھی ہے. تو پھر کوئی بولتا ہے کہ بھئی یوں لکھا ہے اور یوں لکھا ہے، میں بھی برسوں پہلے پڑھا تھا، آپ بولا یار کیوں لکھا ہے، کس طرح باندھنا، یاد ہو تو. آپ کا بھی میری طرح ہی ہے کیا؟ میں نے جو یہ بندھا ہوا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اس سنت یہی ہے، انہیں الٹے ہاتھ سے سیدھی طرف لے جانا. اچھا یہ اسی صحیح ہے نا؟ اچھا صحیح ہے نا؟ آپ پہلے نہیں، کچھ عرصے پہلے غلط تھا تو کسی نے توجہ دلائی تھی، تو میں نے پھر جو مانتے ان کو سمجھایا تھا، تو انہوں نے کوشش کر کے شاید اب یہ سیٹ کر لیا ہے. مدنی چینل والوں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ اس کا امامہ درست کرو. مجھے ڈائریکٹ نہیں بولتے، یہ ان کی مہربانی ہے. باقی جو دوسرے مبلغ اور ان کی تو اچھی خاصی خبر لے لیتے ہوں گے کہ برابر مہندی لگا کے آؤ، بال سنوار کے آؤ. سوال نہیں، چلو اصل وہ مطلب ہر طرح کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں دنیا میں، تو وہ سب کو مطلب ہے کہ اٹریکٹ. اب یہ اٹریکشن اور یہ سارا ذرا رکھنا پڑتا ہے، وہ اچھا خاصا اس پہ خرچہ ہوتا ہے کہ لوگ تاکہ دیکھیں. اب میڈیا باہر ہے اور ایک سے ایک چینل گناہوں بھرے، ایک سے ایک پرکشش انداز پیش کر رہے ہیں. تو ہم بالکل خالی مطلب ہے کہ وہ عام دیوار لے کر اور
टेबल बिछा कर बैठ जाएंगे समझे जूतों, तो हो सकता है कि लोग कम हमें देखें, हमें कम सुने, और हमें लोगों तक नेकी की दावत पहुंचानी है। जब वफूद हाजिर होते थे बारगाह रिसालत में, तो आप मखसूस लिबास, उम्दा लिबास पहनकर तशरीफ लाते थे, और उनको ये कि अब मैं वजाहत नहीं करता, मेरे आका के हुस्न के सामने कायनात का हुस्न कुर्बान, लेकिन ये हमारे लिए अल्लाह जमीलुम व युहिब्बुल जमाल, ये हदीस से पाक है। अल्लाह जमील है और जमाल को पसंद फरमाता है। जमाल माने हुस्न और जमाल, खूबसूरती। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो ऐसा लिबास ना पहने बिल्कुल फटीजर जैसा कि लोग देखकर भागे कि यार ये मुबल्लिग है, यार तो कपड़े पहनने का ढंग ही नहीं है। तो कपड़े भी वाजबी हों, इमामा शरीफ भी वाजबी बंदा हो, ताकि लोग हमारे करीब आए, वरना बोलेंगे हमको भी इसी तरह बनना पड़ेगा, इनमें इनके पास जाएंगे तो बिल्कुल हम ऐसा कर देंगे। अब समझ जाओ मतलब कि नहीं, मतलब कपड़े साफ सुथरे हों, और नज़ाफ़त मिनल ईमान, है ना, नज़ाफ़त जो है, सफाई सुथराई पाकीज़गी, ये ईमान में से है। सफाई होनी चाहिए और साफ सुथरे हों कपड़े, बिला वजह मेले भी ना हो। इस्लाम सफाई पसंद है। मेले कुचेले कपड़े पहनना, इसका नाम तसव्वुफ नहीं है, ना इसका नाम कोई फ़कीरी है। फ़कीर जो है वो भी यानी कि कपड़े धोने तक तो धो तो सकता है ना, जैसे कि ऐसे बुजुर्गाने दीन हुए कि कपड़ा एक ही है, उसी को धोकर इस्तेमाल कर लेते, ऐसे भी मिलेंगे वाक़यात, समझे। तो धोने में तो नहरें, दरिया, समुंदर सब कुछ मौजूद है, आदमी धो तो सकता है कपड़े। तो अगर नापाक हो गए तो क्या करेगा, उसी को पहनकर माज़अल्लाह धोएगा, पाक करेगा उसको, जो उसका तरीक़ा कार है उसके मुताबिक। तो अल्लाह का करम है कि पानी तो मुफ्त अवेलेबल है और वाफिर मिकदार में है अल्लाह की रहमत से। तो यूं मतलब ये है कि मेले कुचले रहना इसकी कोई फजीलत नहीं है। कोई फजीलत समझता है तो इसकी बहुत बड़ी भूल है। एक बिल्कुल दाग धब्बा भी नहीं आने देना चाहिए कपड़े पर, साफ सुथरा। तो आ जाते हैं धब्बे। एक बात बोलता हूँ कि जो हकीकत है वो तो अर्ज करूंगा ना मैं, कि सफाई सफाई सफाई, घर भी साफ, मकान भी साफ, दीवार भी साफ, दुकान भी साफ, फर्नीचर भी साफ, हर चीज साफ। तो हमारे यहाँ होता है कि जो मतलब ड्राइंग रूम है वो साफ होता है, या मेहमान आते हैं बाकी पोलम पोल होती है घरों में, होता है। तो हर जगह का दस्तूर है। अब शहर होता है, शहर की जो मेन शाहरा होती है, जैसे कि एयरपोर्ट के आने जाने का रास्ता आपको ऐसा मिलेगा कि आपके लिए कभी भाई बाहर के सदर, वजीर, इस तरह के लोग भी तो आते होते हैं, इनको दिखाना होता है कि भाई बड़ा सफाई वाला शहर। इनको क्या बड़े रोडों से गुजार कर बड़े मकान या बड़े होटल में ट्रांसफर करना होता है। फिर इसको वो अच्छी जगह पर 2-3 जगह जो बड़ी साफ सुथरी, उनको ले जाए। ये बाजारों में तो घूम नहीं सकते, इनको हमारी हकीकत पता चले, तो ले जाकर एयरपोर्ट में हवाई जहाज में बिठा कर टाटा कर दिया जाता है, वो गए, इनको पता नहीं चलता। तो ये भी समझते होते हैं। इनके अपने मुल्कों में भी यार बड़े से बड़े साफ सुथरे मुल्क, तजर्बा है मेरा कि इनकी भी अंदरूनी गलियों में बारिश का पानी भरा हुआ मिलेगा, कहीं गटर भी बह जाएगी, कुछ देखा है, होता है। हर जगह की सफाई मुमकिन नहीं है। कुत्ते भी मिलेंगे, जो आवारा कुत्ते हो, ये भी देखे मैंने, मगर क्या वो जैसी जगह एक होता है ना कि जैसे कि आम जनरल हम जैसे गरीब लोग रहते होते हैं जहाँ, उसका अंदाज अलग होगा। जहाँ VIPs रहते होते हैं उनका अंदाज अलग होगा, पोश एरिया का अलग अंदाज होगा। यहाँ भी तकरीबन यही होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे आलमी मदी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना में मुल्क के कई शहरों के इस्लामी भाई भी मौजूद हैं, और बिलख़ुसूस दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के भी इस्लामी भाई, कराची, फैसलाबाद के भी इस्लामी भाई शामिल हैं। साथ ही जो बज़रिए नेट हमारे साथ जो शामिल हैं, जामिअतुल मदीना कंजुल ईमान रायवंड गुजरात, सारोकी पंजाब, बारिशल बांग्लादेश, डस्का पंजाब,
استنبول ٹرکی سے اسلام بھائی ہیں، پنڈی بھٹیاں پنجاب، عزیز بھٹی ٹاؤن لاہور، اور بھی کثیر مقامات ہیں، اور بالخصوص اوبی وین کے ذریعے جو براہ راست ہمارے ساتھ ہیں، کھڑیاں والا سٹی فیصل آباد پنجاب، اور نیپال کے اسلام بھائی تو ہوتے ہی ہیں ماشاءاللہ. تو یہ ہمارے مختلف اسلام بھائی بھی شامل ہیں. ماشاءاللہ، سب کو ویلکم، خوش آمدید. کھڑیاں والا فیصل آباد، کھڑیاں کھڑیاں والا، کھڑیاں والے، کھوڑیاں کھوڑیاں والا. اچھا، آئیے مدین چلیے ناظرین، آپ کو ایک کلام سناتے ہیں. ماشاءاللہ. فاصلوں کو خدا را مٹا دو، رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، رخ سے پردہ اب اور مشکل کشا ہو، آج دیدار اپنا کرا دو، غوثِ اعظم آج دیدار اپنا کرا دو، شاہ جیلان آج دیدار اپنا کرا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، جمی ہیں، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں. ایک مجرم سیاہ کار ہوں میں، ایک مجرم سیاہ کار ہوں میں، ظلمتوں میں گرفتار ہوں میں، میرے چاروں طرف ہے اندھیرا، میرے چاروں طرف ہے اندھیرا، روشنی کا طلبگار ہوں میں، ایک دیا ہی سمجھ کر چلا دو، ایک دیا ہی سمجھ کر چلا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں. وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکاریں گے یا غوث اعظم، وجد میں آئے گا سارا برباد میری، میں کہیں بھی مروں شاہ جیلان، میں کہیں بھی مروں شاہ جیلان، روح پہنچے گی بغداد میری، مجھ کو پرواز کے پر لگا دو، غوث اعظم مجھ کو پرواز کے پر لگا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، جمی ہیں، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں.
जज्बात देखो, फिक्र देखो, है अपना जलवा इसी में दिखा दो, चालियों पर निगाहें जमी है। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में। समझ ही नहीं आ रही एक्सरसाइज, जरा मुझे भी दिखाएं। इतनी भी मुश्किल नहीं है। लाए मुझे दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पता है मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ और मेरा अब्बू जान ने मुझे साइकिल भी दिलाई है। और मेरे अब्बू जान ने मेरे बर्थडे पे ना ये वॉच दिए। सब अपना बाबा जान की बातें कर रहे हैं। काश मेरे भी बाबा जान जिंदा होते। असद भाई कहाँ चले गए? मुझे लगता है हमारी बातों से असद भाई का दिल दुखा है, क्योंकि उनके वालिद साहब का तो इंतकाल हो गया था। वो कितना सैड फील कर रहे होंगे। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। हाँ, हम तो अपनी बातों में गुम थे। तो क्या हमें असद भाई के सामने अपने अब्बू जान की तारीफ नहीं करनी चाहिए थी? अच्छा सवाल है। चलिए इस सवाल का जवाब अमीर अल सुन्नत से लेते हैं। प्यारे अमीर अल सुन्नत, जिन बच्चों के वालिद साहब नहीं होते उनसे बात करने में हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? माशाअल्लाह, बहुत अच्छा खाका बनाया है। यानी इस तरह के कोई भी मौके हो ना, कि हमारी मतलब ये कि हमारे पास कोई सी नियमत है मगर दूसरा इससे महरूम है और हम उसमें उसको शेयर तो कर नहीं सकते, अगर तो फिर उसका तस्करा इस तरह ना किया जाए जिस तरह उसको अपनी महरूमी का एहसास हो। जैसे कि हदीस पाक में इस तरह की मजमून है कि अपनी हांडी में से अपने फल वगैरह लाओ तो पड़ोसियों को भी कुछ ना कुछ दिया जाए, ये तरगीब है। और अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम इस फलों के छिलके ऐसी जगह मत डालो कि जहाँ ये पड़ोसी गरीब पड़ोसी है, गरीब पड़ोसी के बच्चे देखकर इनका जो दिल है वो मतलब है कि इनको सदमा पहुँचे। तो बड़ी प्यारी मतलब है कि या तो दो, या नहीं दे पाते तो कम से कम अपने किसी अंदाज से इनको तकलीफ ना हो इसका ख्याल रखो। तो इसी तरह वाकई यानी कि ये जो इन्होंने कहा ना बच्चे को सदमा हुआ, ये दिखाया, तो ये वाकई ऐसा होता है। यानी मेरे ऊपर भी बीती है ना कि मैं शुरू से ही 1.5-2 साल का था, वालिद साहब फौत हो गए थे, तो इस तरह मैं भी सोचता था कि हर एक का वालिद है और इसको यूं अब्बू कहते हैं या पापा कहते हैं और ये मतलब इनको। मैं एक बार इसी तरह अपनी बालकोनी में खड़ा था घर की और मैं ये सोच रहा था, बहुत छोटा था, कि सोच रहा था कि कोई ऐसा फर्द नहीं है हमारे घर में, शायद वफात का भी पता नहीं होगा मेरे वालिद साहब का, ये पता होगा वल्लाह आलम, बहुत छोटा था, कि कोई ऐसा घर में फर्द नहीं है जिसको मैं जो आए तो मैं भागूं उसकी तरफ बापा बापा करके और वो मुझे उठाए और मुझे ले जाए, मुझे शिरनी दिलाए। मैं रोने लगा ना, तो मेरी बड़ी बहन आ गई, तो उसने मुझे एकदम उठा लिया और वही बात उसके सामने हो गई कि मैं क्यों रो रहा हूँ, तो उसने तसल्लियाँ दी और मेरा जो भी उस वक्त अक्ल थी उसके मुताबिक। तो ये मुझे वाक़या अपना नाकाबिल फरामोश वाक़या याद है। और इसी तरह जब मैं बच्चों में खेलता था तो बाद लोग बोलते थे ये बेचारा यतीम है, ये यतीम है, तो ये भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा लगता है कि इससे मजीद एहसास महरूमी उजागर होता है। मैं यतीम हूँ, मेरा कोई बाप नहीं है। अच्छा, बाज़ औक़ात मुझे मारते भी थे तो फिर भी एहसास कि मैं यतीम हूँ, कोई ऐसा नहीं कि फरियाद कर सके कि मेरे बेटे को मत मारो या मुकाबला कर सके या मुझे बचा सके। तो मेरा भाई भी कुछ मुझसे बड़ा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो बहरहाल ये क्या है, इस तरह चूँकि मुझ पर भी बीती है तो ये बच्चों का जो खाका था ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वाकई ये मुझे वालिद ने स्कूटर दिला दी, फुला दिलाया, तो यतीम का दिल तो टूटेगा।
محسوس ہوگا اس کو کہ کاش میرا بھی کوئی باپ ہوتا جو مجھے کچھ دلا دیتا. تو اس سے بہت احتیاطوں کی ضرورت ہے. بس کہ اس کو حوصلہ ہی دینا چاہیے. اس کو یہ کہہ کر یتیم یتیم کہہ کر بھی نہیں کہ اس کو احساس محرومی ہوتا رہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ اس کے ساتھ بھی ایسا سلوک ہو کہ جس سے اس کو صدمہ نہ ہو ہمارے انداز سے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر رسول سے عرض ہے کہ اس میں ایک موضوع یہ بھی ذہن بنتا ہے کہ جس طرح بعض اوقات ذرا سی باتوں پر جو ناچاکیاں ہو کر جو میاں بیوی دوریاں اختیار کر لیتے ہیں، اب وہ بچے جو اس ٹائم پہ جن کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ باپ سے دور ہیں تو کوئی ماں سے دور ہے، تو وہ جو ایک ماحول، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ دنیا سے چلا گیا، اور ایک ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے، وہ ماں سے نہیں ملنے دے رہے یا باپ سے نہیں ملنے دے رہے، تو ایسے موقع پر جو دل بچوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اللہ یہاں تو ہمدردی بھی نہیں کرے گا. یتیم سے تو چلو ہمدردی کرتے ہیں، ہمدردی میں بھی تھوڑا یعنی تسلی کا سامان ہوتا ہے، سکون بھی ملتا ہے کچھ. لیکن یہاں تو واقعی یہ ہے یا متعلقہ ہے ماں اور بچہ اس کے پاس یا بچی پاس ہے، تو اب اس میں بھی ظاہر ہے کہ وہ اپنا باپ اس کا زندہ ہوتا ہے لیکن اس کا رابطہ نہیں ہوتا نا. بچہ اگر چھوٹا بہت ہے تو اس کو بھی ظاہر ہے کہ ہمدردی بہت مشکل ہوتی ہے. تو چاہے وہ ظلماً طلاق ہوئی ہو، اس کی جو بھی صورت بنی ہو، لیکن اس سے ہمدردی کم کرتے ہیں لوگ. یہ ماحول ہے ہمارا. تو اس طرح مطلب ہونا نہیں چاہیے. اور یہ اب اس کا حل بھی کیا کہ اب ماں باپ میں جدائی ہو گئی اور بچے اسی طرح رل گئے. بظاہر تو حل مشکل ہے اس کا، لیکن یہ کہ اب وہ اپنے اپنے طور پہ جب شادیاں کریں، شادیوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ سوتیلی ماں یا سوتیلا باپ، وہ یا بلکہ ایسی شادیاں ہوتی ہیں تو پہلے یہ کمنٹمنٹس ہوتے ہیں، مطلب آپس میں معاہدے ہوتے ہیں کہ بچہ یا بچی خاص کر بچہ تو پھر بھی لے لیں گے کہ کل بڑا ہو کر کما کر دے دے گا، لیکن بچی کو نہیں لیں گے. بچی ہیں 2-3 ہیں، اس کو ہم نہیں لیں گے تو شادی ہوگی. شرائط رکھتے ہیں غالباً اس طرح تو شادی ہوگی. اب وہ بیچاری بیوہ ماں یا متعلقہ ماں، وہ بیچاری کیا کرے؟ بچیاں کس کے پلے ڈالے؟ اب کوئی سنبھالنے والا ہے بھی تو کب تک وہ سنبھالے گا اس کو، ان کی بچیوں کو کون خرچہ اٹھائے گا؟ تو یہ معاشرہ ہے تو بڑا، اب میں لفظ ظالم کہتے کہتے رک رہا ہوں تو کہہ ڈالنا چاہیے مجھے کہ یہ معاشرہ بڑا ظالم ہو گیا یار. کسی کی ہمدردی صحیح معنوں میں 100% ہمدردی نہیں کرتا. اپنی نفس کے ساتھ ہی اس نے سب کچھ کرنا ہے، جو نفس کو پسند آئے وہی کرنا ہے. حالانکہ کسی کے بچے پر جو دکھیاری ماں ہو یا دکھیارا کوئی خاندان ہو، اس کے بچے پر ہاتھ رکھنا شفقت کا بڑے ثواب کا کام ہے. اور ہمارے بڑے مطلب ہے کہ اس میں تو واقعات ملتے ہیں، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی حدیثیں بھی ہیں کہ یتیم بچے پر کس طرح میرے آقا نے شفقتیں کی اور کس طرح اس کو حوصلہ دیا وغیرہ. اور ہے نا غزوہ احد میں حضرت اقربہ رضی اللہ عنہ جب شہید ہو گئے، ان کے بیٹے بشیر بن اقربہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رو رہا تھا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو آپ کی نگاہ کرم مجھ پر پڑی تو فرمایا یا حبیب ما یبکی کا، اے پیارے کیوں روتے ہو؟ یتیموں کے والی، بے سہاروں کے سہارے، مددگار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ میں تمہارا باپ اور عائشہ تمہاری ماں ہو جائے؟ یعنی ہم دونوں تمہیں ماں باپ کا پیار دیں، محبت و شفقت سے پرورش کریں. فرماتے ہیں میں نے عرض کی کیوں نہیں، اور یہ سن کر میرے اداس اور غم زدہ دل کو سکون و قرار آ گیا. دیکھیے تاریخ دمشق جلد 10 پیج نمبر 300. جس کا بھری دنیا میں کوئی نہیں والی ہے، جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی ہے، اس کو
سے لگاتے ہیں اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل جس کا کوئی دنیا میں کوئی بھی نہیں والی اس کو بھی میرے اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ یقیناً. تو اس طرح مطلب یہ کہ بچے کا قصور کیا؟ چلو ماں باپ کی آپس میں جدائی ہو گئی، لیکن یہ بچہ یا بچی یا بچیاں یا بچے یہ جو بھی ہیں ان کا باپ اگرچہ جدا ہو گیا تو ہے تو باپ نا، ماں اگرچہ جدا ہو گئی ہے تو ماں نا یار. یہ تو قیامت میں بھی ماں باپ ہی ہیں، اس کے یہ آپس کے ان کے مسائل ہیں، یہ ان کا میٹر ہے. لیکن یہ کہ معاملات بڑے عجیب ہیں. اور نیا گھر بسائیں تو اس میں بھی مسائل، اور اگر بچے کو قبول بھی کریں پھر اس بچوں کے ساتھ جو سلوک وہ بھی علمان و لفظ. اب کوئی اولاد ہو گئی تو سگا اور مترا ہمارے یہاں بولتے ہیں، سگا اور سوتیلا اردو میں، سگا اور سوتیلا ان کا فرق. کتنا سوتیلا بچہ جو ہوتا ہوگا یہ غریب، اس کو کس کا بیچارے قصور کیا ہے؟ تو صحیح بات ہے کہ ایسا انصاف کیا جائے، سگے اور سوتیلے کا فرق نہ رہے، ان کو سمجھ ہی نہ پڑے کہ میں سوتیلا ہوں. مزہ تو اس میں ہے. جو بھی شرعی تقاضے سگے سوتیلے کے وہ برقرار رکھے جائیں گے، لیکن پیار دینے میں دونوں میں ایسا انصاف ہو، ایسا انداز ہو کہ اس کو کبھی بھی احساس کمتری یا احساس محرومی نہ ہو. اور اگر اس کو احساس محرومی یا احساس کمتری ہو گیا آپ کے سلوک سے، یہ رہے گا آپ کے پاس، لیکن دنیا میں یہ نقصان کا خطرہ ہے. کل جا کر آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. شیطان اس کو استعمال کر لے آپ کے خلاف کہ میری زندگی اس نے اجاڑ دی مجھے سوتیلا بنا کر. اللہ نہ کرے. تو اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے کہ کسی بھی دکھیارے کی ہمدردی، غم گساری یہ بڑے درجے کا کام ہے، ثواب کا کام ہے. آج ہم کسی کا غم دور کریں گے، اس خوشیاں دیں گے، اللہ میں خوشیاں دے گا. یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ صرف یہ کہ چھوٹے بچے پر ہی غم آیا یہ ضروری نہیں. چھوٹا بچہ تو پھر بھی ٹینشن فری ہوتا ہے. بڑوں پر جو غم آتے ہیں نا وہ تو بڑے زیادہ ہوتے ہیں. تو ہم ایسا کریں، ان کو اللہ نہ کرے بڑا غم ہم کو لاحق ہو جائے، ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ پاک کی مخلوق سے ہم کو ہمدردی کرنی چاہیے. مسلمانوں سے ہم کو پیار اور ہمدردی کرنی چاہیے. الحمدللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نماز تہجد کی ادائیگی کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی طرح ہمیں پاکستان کے مختلف شہروں سے لاہور، چکوال، گجرات اور دیپال پور سے بھی اس کے مناظر موصول ہوئے ہیں. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پہلی بات جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے سنی وہ یہ ہے، فرمایا اے لوگو سلام عام کرو اور کھانا کھلاؤ اور رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو اور رات میں نماز پڑھو جب لوگ سوتے ہوں، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے. پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور. جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز میں، جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. حضور ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال آیا ہے. شیخ فیصل یہ کہتے ہیں کہ کیا قسطوں پر سامان جو خریدا ہے اس کو آگے فروخت کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. اگر اس کو جو چیز موویبل ہے اس کو قبضہ کر لیا ہے تو آگے اس کو بیچنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آگے بیچ سکتے ہیں اسے. چاہے قسطوں پر خریدا ہو چاہے ادھار خریدا ہو، جی قبضہ تو ہو ہی گیا اس کا، تو اس کو بیچ تو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا سوال بھی ایس ایم ایس کے ذریعے آیا ہے کہ وہ سوال یہ ہے کہ میں فرنیچر کا کام کرتا ہوں. وہ شخص کہہ رہا ہے اور فرنیچر میں بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ ہمیں آرڈر دے دیتے ہیں، ایڈوانس بھی دے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ پلٹ کر نہیں آتے وہ. تو اب یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ کینسل کر دیتے ہیں، اپنی رقم بھی لے لیتے ہیں. تو اب ہم اس مال کا کیا کریں؟ رقم نہیں لیتے، رقم لے لیتے ہیں، وہ لے لیتے ہیں نا، دینی بھی ہوگی ایڈوانس جو جمع کیا تھا. اور اگر یہ آتے نہیں ہیں تو اب تو خیر یہ ہے مشکل، فون نمبر یہ وہ اس طرح کہ یہ رکھتے ہی ہوں گے شاید، تو واپس دینا تو ہوگا. اس کو ہڑپ نہیں کر سکتے کہ نہیں آیا ہمارا. بھلے شرائط لکھتی ہے کہ نہیں آئیں گے تو وہ بھی غلط ہے کہ ہم اس کو نہیں دیں گے اور وغیرہ، دینے تو پڑیں گے. تو رقم تو دے دی ہے، وہ پوچھ رہے ہیں وہ فرنیچر کا کیا کریں. اگر سودا کینسل کر دیا ہے رضامندی کے ساتھ، اب فرنیچر رکھا ہوا ہے تو یہ تو آپ بہت شریف آدمی، اللہ آپ کے صدقے میری مغفرت کرے. باقی کوئی سے تاجر یا ایسے پھر اس فیلڈ میں کہ بھائی سے آپ شرافت سے وہ دے دے، فرنیچر رکھ لے اپنے پاس کہ آیا لے جاؤ، بنا لیا، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. ایسے کہاں ہوتے ہیں یار. سوال میں کیا ہے؟ سوال میں تو مجھے لگا اللہ آپ کے صدقے مغفرت کروائے. کیسے بھولے بھالے ہیں آپ یار. کون یار ایک پیسے کا بھی چھوڑتا ہے، اس کے ساتھ تو پوچھتے کھنگال ڈالتے ہوں گے اس کی کہ اٹھاتا ہے کہ نہیں. چل تو خیر، اگر آپ پوچھنا کیا تھا، جب آپ ایسے شریف آدمی ہیں رکھے لیا تو ٹھیک ہے، آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا ہے، انشاءاللہ اچھی نیت ہوگی، ثواب ملے گا. لڑائی جھگڑا تو اسے بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ بولتے شرافت کا زمانہ نہیں ہے. حقیقت ہے کہ کوئی دور ایسا گزرا نہیں ہے کہ جس میں شرافت کا زمانہ نہ ہو. شرافت ہی کا زمانہ ہے. شرافت جنت میں لے جائے گی اور شرارت جہنم کے راستے پر کھڑا کر دے گی. اگر شریعت کی خلاف ورزی کی تو جہنم کے اندر بھی دھکیل دے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. سید شوکت سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کیلولا کے بارے میں ارشاد فرما دیں کہ کیلولا کب کرنا سنت ہے، نیز کتنی دیر کیلولا کرنے سے کیلولا کی سنت پر عمل ہو جائے گا. اور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ بزرگان دین کا اس حوالے سے کیا عمل تھا اور کیا کیلولا کے فوائد بھی ہیں. فتح رضویہ میں لکھا ہے اولیاء کرام نے قیلولہ کے لیے خالی وقت رکھا ہے جس میں نماز و تلاوت نہیں، یعنی زہوہ کبریٰ سے نصف النہار تک. وہ فرماتے ہیں چاشت وغیرہ سے فارغ ہو کر خواب یعنی سونا خوب ہے، یعنی بہتر ہے کہ اس سے تہجد میں مدد ملتی ہے. اور ٹھیک دوپہر ہونے سے کچھ پہلے جاگنا چاہیے. یا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ قیلولہ کا وقت لکھا ہے. ماشاء اللہ. ہے نا، بڑا مشکل ہے ہم لوگوں کے لیے، یہ تو وقت ہمارے یہاں تو بڑا مصروفیت کا ہوتا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں کیا تو گناہگار ہو جائے گا، مستحب ہے. ہاں اچھا ہے، اگر ثواب کی نیت سے کرے گا ثواب ملے گا. اس میں سونا شرط نہیں ہے کہ نیند بھی آ جائے نا، یہ شرط پڑا رہے. خواب لکھا ہے، خواب خوب ہے. خواب تو سونے کو بھی بولتے ہیں. خواب عام طور پر تو ہم ڈریم کو بولتے ہیں، خواب سپنا. اب یہ کہ بندہ سویا اور نیند نہ آئی تو کیا کرے؟ اپنے اختیار میں نہیں ہوتی نیند. اور اگر نیند نہ آتی اور بندہ بولے بس سو جاؤں آنکھیں بند کر کے یوں کرے سو جاؤں، پھر تو بالکل ہی نہیں آئے گی. یہ خیال رکھنا، اپنے آپ کو بالکل ایزی رکھنا ہوتا ہے تو نیند آتی ہے. ایسے آنکھیں بھیچیں زور زور کے نیند آ جائے تو مشکل ہوتا ہے. یہ ایک نفسیاتی
طریقہ میں نے عرض کیا آپ کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عثمان غنی سوال کر رہے ہیں، کریں نماز کے دوران اگر لائٹ چلی جائے اور اندھیرا ہو جائے تو نماز کو روک دیں یا اندھیرے ہی میں نماز کو پوری کریں؟ نماز توڑنے کی تو کوئی ایسی وجہ ہو بڑی تو ٹھیک ہے آدمی توڑ دے. ویسے اب ایسی گھبراہٹ ہو جائے جس سے نماز پڑھنا ہی سوچ کا ہی نہ پڑے تو پھر تو اب کیا کرے گا، توڑے گا نہیں تو. بعضوں اندھیرے میں بعضوں کو اکیلے میں ہی ڈر لگتا ہوتا ہے چاہے اجالا ہو، تو اب یہ ان کی مجبوری ہوتی ہے. تو پھر ان کو ایسی جگہ نماز پڑھنی چاہیے جہاں ان کو خشوع حاصل ہو کہ کوئی نہ کوئی ہو. بعضوں کو اکیلے میں نیند نہیں آتی، کوئی ہو تو نیند آئے گی، یہ بھی ہوتا ہے. تو اب ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ جو بھی اسباب ہیں اس کو مہیا تو کرنا چاہیے، تاکہ مطلب یہ کہ خواہ ڈر جائے، گھبرا جائے، بیمار ہو جائے تو یہ بھی تو درست نہیں ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ماشاء اللہ ربیع الاخر کا مہینہ جاری ہے. امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ یہ القاء اور الہام کیا چیز ہے جو تصوف میں بیان کیا جاتا ہے؟ القاء اور الہام ملتی جلتی ہیں جی، یعنی کوئی چیز دل میں ڈال دینا اس کو القاء کہتے ہیں. اور الہام یہ بھی جو غیر نبی ہوتا ہے اس کے لیے خاص طور پہ استعمال ہوتا ہے. یعنی الہام جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دل میں کوئی چیز ڈال دی جاتی ہے، اور اس کا ثبوت قرآن پاک سے بھی ہے، احادیث طیبہ میں بھی ہے، اسلاف کے اقوال میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ آپ کے حواری جو نے آپ کے ساتھی ہوتے تھے قریبی، ان کے لیے فرمایا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، کہ میں نے حواریوں کی طرف وحی کی. تو یہاں جو وحی ہے یہ الہام کے معنی میں، کہ ان کو میں نے الہام کیا، ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ مجھ پر ایمان لے کر آئیں اور میرے رسول پر ایمان لے کر آئیں. اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کی والدہ کے لیے سورہ قصص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی، یعنی ان کو الہام کیا، ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی. اور صحیح بخاری شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے امتوں کے اندر ایسے افراد ہوتے تھے کہ جو محدث ہوتے تھے. اور محدث کا معنی صحیح مسلم میں یہ بیان کیا امام ابن وہب نے کہ ملہمون، جن کو الہام کیا جاتا تھا، یعنی ان کے دل کے اندر بات ڈالی جاتی تھی. اور میری اس امت میں اگر ہے، یعنی یقیناً ہے، تو وہ عمر ہیں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الہام کیے گئے لوگوں میں سردار ہیں، جن کو الہام کیا جاتا ہے، جن کے دل کے اندر بات ڈالی جاتی ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ ان سے کلام کیا جاتا ہے مگر وہ انبیاء نہیں ہوتے. تو یہ حدیثوں کے اندر موجود ہے. اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں درس حاصل کر رہا تھا، چھوٹی عمر تھی ان کی، اور یہ مکتب کے اندر مدرسے میں موجود تھے. تو فرماتے ہیں الہمت حفظ الحدیث، میرے دل کے اندر حدیث کو یاد کرنے کا الہام کیا گیا. تو آج یہ موضوع یعنی بہت عام ہے اس حوالے سے کہ الہام کا تقریباً جو اہل اسلام ہیں وہ اقرار کرتے ہیں کہ الہام یہ جو غیر نبی ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات دل کے اندر بات یہ ڈال دی جاتی ہے، داخل کر دی جاتی ہے، وہ چیز اس کے لیے روشن ہو جاتی ہے. جیسے امام احمد بن حنبل نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ روایت کیا کہ آپ نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر نہاوند کے مقام پر حضرت ساریہ کو آواز دی، کیونکہ سارے پردے آپ کے سامنے کھل گئے تھے. تو آپ نے فرمایا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو اپنے پیچھے لے لو. تو پھر بعد میں جب ان کا قاصد آیا تو بتایا کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز وہاں پر پہنچی تھی. تو اس مقام پر شارحین نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کشف اور الہام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیا گیا تھا. تو یہ تقریباً متفق علیہ مسئلہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد بھی یہ الہام کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے. لیکن الہام وہی نہیں ہے، وہی قطعی ہوتی ہے اور یقینی ہوتی ہے، اور وہ نبی کے ساتھ خاص ہے. الہام یقینی نہیں ہوتا، قطعی نہیں ہوتا، اس کے ذریعے سے کسی کے اوپر حکم ہم ثابت نہیں کر سکتے.
اور یہ ضروری بھی نہیں ہوتا کہ ہر ولی کو ہو، بلکہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے یہ انعام فرماتا ہے۔ اور الہام اور وسوسہ کا فرق بھی کر سکتا ہو۔ جی، دم دمادم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، دم دمادم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، میرا پیر میرا پیر، غوث اعظم دستگیر، سارے پیروں کے ہیں پیر، غوث اعظم دستگیر، بے مثال و بے نظیر، غوث اعظم دستگیر، سارے پیروں کے ہیں پیر، غوث اعظم دستگیر، اے میرے روشن ضمیر، غوث اعظم دستگیر، قلب کر دو مستنیر، غوث اعظم دستگیر، آپ ہیں پیروں کے پیر، غوث اعظم دستگیر، آپ ولیوں کے امیر، غوث اعظم دستگیر، ہو کرم میرے پیر، غوث اعظم دستگیر، زیر ہو نفس شریر، غوث اعظم دستگیر، ہر بلا کو دیجئے چیر، غوث اعظم دستگیر، آہ وہ نعرے سعیر، غوث اعظم دستگیر، بخشوا دو میرے پیر، غوث اعظم دستگیر، بخشوا دو میرے پیر، غوث اعظم دستگیر، دم دمادم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، سارے پیروں کے ہیں پیر، غوث اعظم دستگیر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ محمد عالمگیر اتاری 12واں مدنی قافلہ KPK سے عرض گزار ہوں۔ چند دنوں پہلے امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ نے کھانے کے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا مدنی مذاکرے میں کہ کھانے کے بعد پیدل چلنے کے حوالے سے، اس سے پہلے میں کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد گولیاں کھاتا تھا۔ الحمدللہ چند 10 سے 15 منٹ اب پیدل چلنے کی وجہ سے، کھانے کے بعد اس نسخے پر عمل کرنے کی وجہ سے الحمدللہ میں گولیوں سے مجھے چھٹکارا حاصل ہوا ہے۔ اللہ پاک ہمارے میرے سنت کو سلامت رکھے، ہم سب کو مدنی مذاکرے میں پابندی کے ساتھ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ یعنی کھانے کے بعد 10 سے 15 منٹ واکنگ کرنا ہے، آپ بھی کر رہے ہیں بھائی، تو ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ سب کو پتہ نہیں ہوگا کیوں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، دیکھا دیکھی شاید ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ یہ تو ویسے اپنا عمل بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ تو عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے یہ اگر کریں گے نا، کیونکہ مجھے بھی اس سے فائدہ ہوا تھا نا، میں نے بتایا تھا کہ مجھے پیشاب میں دورانیہ بہت کم ہو گیا تھا، تو جب سوتا تھا میں سو نہیں پاتا تھا، پون گھنٹے میں 1 گھنٹے میں آنکھ کھل جانا۔ تو جس دن میں نے کھا کر 15 منٹ واک کیا نا، تو میرے دورانیہ فرق پڑ گیا کہ کچھ سکون سے نیند آنی شروع ہوئی۔ تو یہ فائدہ تو میں نے ہاتھوں ہاتھ دیکھا اس کا۔ تو یہ کھانے کے فوراً بعد 12 منٹ بھی صحیح ہے، پلس جو کچھ ہو جاتا ہے تو بھی صحیح ہے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ وہ لبے سے انسولین خارج ہوتا ہے، تو انسولین خارج ہوتا ہے تو اس کھانے کے ذریعے جو جن کو خاص کر شوگر ان کے لیے زیادہ یہ مفید ہے، تو زائد شوگر جو اس کھانے سے اس کو نقصان پہنچنے والا تھا، اس شوگر کو یہ کنٹرول کر لیتا ہے، جو میں سمجھ سکا ہوں۔ تو اس طرح اس کے اور بھی فوائد، پھر ہاضمے کے فوائد اپنی جگہ پر، تو انشاءاللہ یہ کہ فائدہ، میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ موقع ملے تو میں کچھ چل لیتا ہوں کھانے کے بعد، لیکن بارہا موقع مل نہیں پاتا، ایسی بعض وقت مصروفیات ہوتی ہیں کہ اٹھ نہیں پاتا، لیکن کوشش کرتا ہوں۔ آج کل کی مصروفیات زیادہ ہیں، 2 بار مدنی مذاکرے میں حاضری ہو رہی ہے، لیکن ہر روز ایسی مصروفیات ظاہر نہیں ہوتی، تو کرنی چاہیے جس چیز کو موقع ملے کہ چل پڑیں آپ 12 منٹ کے لیے نارمل چال سے، گھر کے اندر بھلے چلے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور بھی اگر کسی کو فائدہ ہو تو یہ بتائیں گے تو انشاءاللہ اس طرح دوسروں کو بھی اس سے ترغیب ملے گی۔ تو مگر عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے یہ کرنا ہے، واقعی ایسے کاموں سے نیند سکون کی آئیے تو نماز میں دل زیادہ لگے گا، ہے نا، کچھ نہ کچھ عبادت میں فائدہ ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ رسول اللہ، یا رسول اللہ،
रसूल अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, इस वक्त मैं हबशा, जिसका मौजूदा नाम एथोपिया है, इसका शहर है हरर के करीब एक इलाके में मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह कसीर बच्चे इस वक्त यहाँ साथ मौजूद हैं। ये छोटी छोटी बच्चियों के हाथ में आप परचम देख रहे होंगे, ये परचम मीलाद है, गुंबद खजरा। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ गुंबद खजरा भी है और साथ लिखा हुआ है सलामन या रसूल अल्लाह। सलामन या रसूल अल्लाह, इसका मतलब यह है कि मेरे आका, हम आपकी खिदमत में सलाम अकीदत पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कान जिधर लगा ये तेरी ही दास्तान है। दुनिया में जिस तरफ भी आप चले जाएं, मशरिक हो या मगरिब, शमाल हो या जुनूब, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत की खुशबुएं चार दांगे आलम महसूस होंगी और हर तरफ से आवाज आती है, सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। अल्लाह ताला मोहब्बत रसूल में हमें जीना और मरना नसीब फरमाए, मिलाद की खुशियाँ हमारा मुकद्दर फरमाए। अल्लाह करे कि हमारी आने वाली नस्लें भी मिलाद मुबारका की खुशबुओं से मुअत्तर और मुअम्बर ही रहे। अल्लाहुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान ताज़ा हो गया माशाअल्लाह। ये हमारा हाजी असद मदनी जो रुकन शूरा हैं, वहाँ गए हुए हबशा में। तो मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, हमको भी ये बात झूठों ने गलत फहमी बिठाने की कोशिश की थी कि या रसूल अल्लाह, और ये खाली पाकिस्तान में है, इधर है, बाहर कुछ भी नहीं है, अरब मुल्कों में कुछ भी नहीं है। अब पता चलता है कि जब थोड़ा खुले तो पता चला ये तो दुनिया भर में है। कोई ऐसा मुल्क, वाकई दुनिया कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें या रसूल अल्लाह कहने वाले नहीं होते। अब आपको खाली पाकिस्तानी कहते हैं, तो इनमें एक भी पाकिस्तानी नहीं था सिवाय रुकन शूरा के। सारे वहाँ के हबशा के हबशी थे, बिलाली बच्चे, खूबसूरत प्यारे प्यारे बच्चे, घुंघरियाले वालों वाले, वो सब कैसा पढ़ रहे थे, वो सरकार की मोहब्बत की बात कर रहे थे। तो हर जगह या रसूल अल्लाह है और बोलते रहेंगे इंशाअल्लाह। और कब तक बोलेंगे? खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। गुलामाने मोहम्मद हश्र में यूं पहचाने जाएंगे कि होगा हश्र में भी उनका नारा, या रसूल अल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नरमी से महरूम रहा वो भलाई से महरूम रहा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सुभान अल्लाह। बेशक कि जो नरमी से महरूम रहा वो भलाई से महरूम रहा है। फलाह कामरानी नरमी व आसानी में, हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में, डूब सकती ही नहीं मौजों की तुग़यानी में, जिसकी किश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिलाल हुसैन भाई मैसेज के जरिए सवाल कर रहे हैं कि वालिद साहब ने अपने बेटे से उधार रकम ली और लेते वक्त ये तय किया कि वो रकम वापस लौटा देंगे, लेकिन टाइम फ्रेम तय नहीं हुआ, वक्त मुकर्रर नहीं किया गया। तो क्या बेटा अपनी रकम वापस लेने का मुतालबा कर सकता है या वालिद साहब बाप होने की हैसियत से रकम मुआफ करवा सकते हैं? वैसे बेटा हकदार तो है कि वो तलब करे अपने वालिद साहब से, लेकिन इसको तकाजे में तो हर एक से नरमी करनी होती है, तो नरमी से तकाजा करे। तो वालिद साहब अगर पेमेंट नहीं कर सकते तो कोई हर्ज नहीं, अगर वो मोहलत ले लें, या अगर बाप है अगर बेटे को कह दे कि बेटा मुझे माफ़ कर दो तो भले कहे। बेटे को भी चाहिए कि उधार क्या देना था यार, वालिद साहब ने उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, कमाना भी तो अब्बू ने सिखाया। अब आज इसको अब्बू की नौबत है कि आप उधार दे रहे हैं इनको। ये मैं एक अखलाक की बात कर रहा हूँ कि जो कुछ हमारा माल है हमारे माँ बाप का है, इन्होंने ही हमको पाला पोसा बड़ा किया और धंधे पर काम पर इन्होंने लगाया, लेकिन उधार देना ये भी जायज़, माँ बाप को इनसे तकाजा करना ये भी जायज़, लेकिन मैंने जो कहा वो भी दुरुस्त। माँ बाप है यार, सारे खजाने का मुंह माँ बाप के लिए खोलो, आपके लिए जन्नत का
दरवाजा खुल जाएगा इंशाअल्लाह। मेरे अहले सुन्नत प्यारे, मेरे अहले सुन्नत। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तफसीर नईमी जिल्द 7 सफ़ा नंबर 265 पर बड़ी प्यारी बात लिखी है। कानून कुदरत है कि वो अपने बंदों को मुखालिफिन की मुखालफत के जरिए उरूज देता है, बुलंदी अता फरमाता है। हम मुखालफत से घबराते हैं, लेकिन एक शेर भी आपने सुना होगा, तुंदी ये बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब। उकाब ये बुलंद परवाज परिंदा है, ऊंची परवाज है उसकी। तो बादे मुखालिफ यानी मुखालिफ हवा, यानी यूं जा रहे और हवा उधर से आ रही है और तेज आ रही है, तो इसको शायर कह रहा है कि घबरा मत बादे मुखालिफ से। तुंदी ये बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। यानी जितनी तेज हवा आएगी सामने से, वो जाना यूं है, तो ये तुझे धकेलती हुए मजीद ऊंचा भेज देगी। तो यूं कानून कुदरत है कि वो अपने बंदों को मुखालिफिन की मुखालफत के जरिए उरूज देता है। तो जब कोई मुखालफत करे तो दिल थोड़ा करके बैठ नहीं जाना चाहिए। अब खासकर हमारे मुबल्लिगीन वगैरह है ना, दिल तोड़ कर बैठ जाते हैं कि यार मुखालफत है, कोई मानता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, लोग यूं बोलते हैं, कुछ भी नहीं यार। दावत इस्लामी आपके सामने कितनी मुखालफत के मुझे सामने करने पड़े, अब ये एक अलग चैप्टर है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अपनी डिक्शनरी से मायूसी को आप कैंसिल कर दें, निकाल दें। मायूसी टाटा, तू ना चले, हमको ना चले तू। हमको अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारा रास्ता कोई नहीं रुकेगा। तो बढ़ते 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 आज दावत इस्लामी कहाँ निकल गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक एक फर्द जो है ये दावत इस्लामी का समझो कि कीमती है, एक एक तिनका इमारत के लिए कीमती होता है। तो सब मिलके दीन का काम करते रहें, नमाजों की नेकी की दावत की धूमें मचाते रहें। अब मुखालफत तो किसी का नसीब होता तो करता रहता है, आप उसको मतलब इग्नोर करें, नज़रअंदाज करें, आगे बढ़ते चले जाए, इंशाअल्लाह बेड़ा ही पार होगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जिंदाबाद, जवाब दीजिए। लब्बैक। बवक्त वफात मेरे मुर्शिद पाक गौसे पाक रजी अल्लाह अन्हु की उम्र शरीफ क्या थी? बवक्त वफात मेरे मुर्शिद करीम सैयदना गौसे आजम दस्तगीर की उम्र मुबारक कितनी थी? और अपनी दीद का, और अपनी दीद का शरबत पिला। हाथ नहीं उठ रहे, पता नहीं है। 91 साल, 91 ईयर्स। जवाब दुरुस्त है। हो रही है आपकी मेरे पीरो मुर्शिद गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? आपके शहजादे हजरत सिन्नास सैफुद्दीन अब्दुल वहाब कादरी रहमतुल्लाह अलैह। जवाब दुरुस्त है। अब्दुल वहाब नाम था आपका, सैफुद्दीन लक़ब, और आपके शहजादे थे गौस पाक। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आजकल तो हमारा बेटा कहाँ जनाजे पढ़ा है। आजकल तो बेटे को नमाज जनाब जब पढ़ना ही नहीं आती, इमाम के पीछे भी नहीं पढ़ना आती, बाप ने सिखाया ही नहीं है। जब से पैदा हुआ तो नर्सरी केजी में पैदाइश से पहले इंग्लिश स्कूलों के हमारे यहाँ दाखिले दिला दिए जाते हैं, पहले यहाँ पैदाइश से एडवांस। और बस वो फिर चढ़ता जाता है स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, और बाप पीछे मर जाता है बेचारा। बेटा जनाजा नहीं पढ़ा सकता, बेटा गुस्ले मैयत बाप की आखिरी खिदमत नहीं कर सकता। ये जनरल बात कर रहा हूँ मैं, और है ऐसा ही माहौल। पढ़ा है पता ही नहीं है ना, परवाह ही नहीं है।
तो बेटा ऐसा बनाओ कि कम से कम यार आपका जनाजा तो पढ़ा सके, आपके गुस्ले मैयत में हिस्सा तो ले सके, उसको कंधा देने का तरीका तो पता हो कि मेरे बाप को मैंने कैसे कंधा देना है, किस तरह इसको अव्वल मंजिल तक पहुंचाना है। ये कब्र को अव्वल मंजिल बोलते हैं, तो अव्वल मंजिल तक पहुंचाना है। अल्लाह तौफीक दे। मुझे अपना याद है, मेरी माँ का इंतकाल हो गया तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही अपना दावत इस्लामी नहीं थी, तो माहौल तो अल्हम्दुलिल्लाह था ही। तो मैं हज़रत मौलाना कारी मुस्लिहुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे यहाँ होते थे, तो ये तशरीफ लाए थे, ये शख्सियत और पीर साहेब और बहुत अच्छे बुजुर्ग, इनके काफ़ी मुरीदीन अब भी हैं और दावत इस्लामी से वाबस्ता भी मिलेंगे अपने को। तो ये तशरीफ लाए थे जनाजे में, तो मैंने अर्ज किया कि हुजूर आप नमाज पढ़ो। उन्होंने मुझे कहा नहीं तुम पढ़ो, बेटा था ना मैं, तुम पढ़ो। मुझे आगे कर दिया इन्होंने, मैंने वो जनाजा माँ का अपनी पढ़ाया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये सआदत मैंने पाई। फिर मैंने गालिबन दुआ का इनसे अर्ज कर दिया, दुआ आप करा दें। ये बुजुर्गों के अंदाज होते हैं, मोहब्बत वाले अंदाज होते हैं, आजिज़ी वाले अंदाज होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूँ अपनी औलाद जो ना ये सब समझती हो, सब बना के दुनिया से जाना। बाकी अब अप टू डेट मिस्टर बनाकर जाओगे तो कब्र में पता नहीं क्या बनेगा। दीन सिखाना ठीक है, जरूरतन दुनिया भी सीखे, इसका मैं मना नहीं करता, लेकिन दीन ना सीखे, दीन का मामला सारा माइनस, सिर्फ दुनिया सीखे, ये कैसे चलेगा। हो ये रहा कि सिर्फ दुनिया सीख रहा है, दीन नहीं सिखा रहे। फिर देख के भी कुरान पढ़ना नहीं आता बेटे को, तो ये कैसे होगा। बाप को भी नहीं आता ना, अच्छा ऐसा है, तो दोनों को सीखना चाहिए। अल्लाह तौफीक दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इस शेर का दूसरा मिसरा सुनाइए। एक बार तो दिखा दो रमजान में मदीना, मुर्शिद मेरे मुझसे पा, मुर्शिद मेरे मुझसे पा, बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का। जवाब दुरुस्त है। कुरान पाक की वो सूरत बताइए जिसका नाम हाथी पर रखा गया है। और अपनी दीद का सूरह फील। जवाब दुरुस्त है। फील के माना होते हाथी। इस्लामी सिन यानी इस्लामी साल का आगाज किस सहाबी ने किया। जिसको हिजरी सिन भी बोलते हैं। इस्लामी साल हिजरी सिन का आगाज यानी शुरुआत किस सहाबी ने फरमाई। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जवाब दुरुस्त है। अच्छा उम्र फारूक कहा जाता है, ये तस्वीर के लिए से उमर फारूक कहना चाहिए, मीम साकिन नहीं है, उमर उमरे नहीं, उमर फारूक है आज़म। अगर कहना चाहें दोबारा कह दें तो आपको फायदा भी होगा इससे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जवाब दुरुस्त है। और अपनी कसीदा बुर्दा शरीफ किसने लिखा? ये इंटरनेशनल कसीदा है, दुनिया भर में कोई भी जबान बोलता हो ये आपको इंशाअल्लाह उसमें मिलेगा। ये कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ते हैं लोग, है अरबी में। हज़रत इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह। जवाब दुरुस्त है। शेर मुकम्मल कीजिए। मैं इनके दर का भिखारी हूँ फजले मौला से, और आँखों में रहे आप मेरे दिल जिगर में, और आँखों में रहे याद हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरहा होगा,
जवाब दुरुस्त है। से पाक अपने दर पर कमाल बख्शिश किस बुजुर्ग का नातिया दीवान है? खलीफा आला हजरत मौलाना जमीलुर रहमान रज़वी। जवाब दुरुस्त है। निभा पाए न कुछ भी आपसे। आप जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। उस फरिश्ते का नाम बताना है जिनके जिम्मे बारिश बरसाना और रिस्क तकसीम करना है। अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए वो से पाक अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए वो से पाक। हज़रत माइकाइल अलैहिस्सलाम। मीकाइल। हज़रत मीकाइल अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है। अपने दर पर अपने मंगते को। सदरुल अफाजिल किस बुजुर्ग का लक़ब है? खलीफा आला हजरत नाइमुद्दीन मुराद आबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जवाब दुरुस्त है। का वक्त है बगैर अलीयुल मुर्तज़ा। हुर्मत वाले महीने कितने हैं इनके नाम भी बताइए। से पाक अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए। 4 रजब, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम। जवाब दुरुस्त है। और अपनी दीद का शरबत पिला। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम लालिया ने हमें ये हुक्म फरमाया है कि ज़िंदगी में यकमुश्त 12 माह, हर 12 माह में 1 माह और हर माह 3 दिन के हम मदनी काफ़िलों में सफ़र करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची शहर से 12 माह के मदनी काफ़िले राह खुदा में सफ़र कर रहे हैं इंशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम कैंट स्टेशन पर मौजूद हैं। अभी ट्रेन पर ये मदनी काफ़िला इंशाअल्लाहुल करीम सफ़र करेगा और इंशाअल्लाह सुन्नतों की धूम धाम करेगा इंशाअल्लाह। लोग कहते हैं कि भाई घर छोड़ कर जाएंगे तो दुनिया कमाने के लिए भी तो घर छोड़ कर जाते हैं, दूसरे मुल्कों में बस जाते हैं, कोई 4 साल, कोई 5 साल, 10-10 साल, 12-12 साल हो जाते हैं, घर पर नहीं आते, दुनिया कमाते। तो दीन की दावत आम करने के लिए, सुन्नतों के प्रचार के लिए मदनी काफ़िला सफ़र करेगा। तो इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक की रहमत से इनके घर भी आबाद होंगे, इनको बरकतें भी नसीब होगी और दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब होंगी इंशाअल्लाहुल करीम। फिर मदनी काफ़िले के शेड्यूल में घर में आना भी होता है, कुछ ना कुछ वक्त ऐसा होता है कि जिसमें घर में आते भी हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप भी नियत करें इंशाअल्लाह कि हम भी 12 माह के मदनी काफ़िले में सफ़र करेंगे इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाहुल करीम कराची शहर से माह मदनी काफ़िला में 8 ट्रेनें 1 माह के मदनी काफ़िले की सफ़र करेगी इंशाअल्लाह। दावत इस्लामी 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक माह मदनी काफ़िला मना रही है अल्हम्दुलिल्लाह। काफिले में चलो, काफिले में चलो, लूटने रहमतें काफिले में चलो, सीखने सुन्नतें काफिले में चलो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये माशाल्लाह एक बड़ी एक कोशिश की हमारे चंद एक ज़िम्मेदार ने कि इस 12 माह के मदनी काफ़िले में हमारे ताजिर इस्लामी भाई, यानी इन्होंने अपना बिज़नेस बाकायदा, और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक खुश आइन बात है कि उन्होंने तिजारत बिज़नेस करते हुए इन्होंने बाकायदा अपने आप को तैयार किया, काफ़ी महीनों से कोशिश करते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह बिल आखिर ये मदनी काफ़िले जो सफ़र हो गए। सुभान अल्लाह। दुनिया के बिजनेस से थोड़ा वक्त माइनस करके आखिरत का बिजनेस शुरू कर दिया। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। यही होगा, मतलब बाकी मसरूफियत तो जब तक दम है ना, जितने से दम है ना सुने कम है, काम नहीं छूटेगा, दम आखिरी सांस तक। तो दुनिया में ही तो रहकर दीन की और आखिरत की तरकीब करनी है, आखिरत बनानी है। तो ये ज़्यादा दुनिया की मसरूफियत ये इम्तिहान होता है बंदा, और इसमें दीन से बाज़ औक़ात वो पीछे रह जाता है।
اب ایک تعداد ہے جو آنا چاہتی ہوگی ہفتہ وار اجتماع میں جمعرات کو، لیکن نہیں آ پاتی، کیوں؟ وہ دکان دیر سے بند ہوتی ہے وغیرہ. لیکن اس میں ایسے بھی ملیں گے کہ جو جمعرات کو اجتماع کے ٹائم پر وہ اپنی دکان بند کریں گے، کاروبار کو وائنڈ اپ کریں گے، نہیں مجھے اجتماع میں جانا ہے. بعض تو لکھ کر بھی لگا کر جائیں گے کہ میں اجتماع میں جا رہا ہوں جمعرات کو، اس وجہ سے آج دکان اتنے بجے بند وغیرہ. تو یہ مطلب دین کے لیے وقت نکالنا ہوگا. تو اللہ کرے کہ ہم کو مطلب دین کے لیے وقت ملے. ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کے لیے بھی وقت نکالیں. 27 دن آپ کے 3 دن مجھے ہی دے دیں اور سفر کریں. اللہ برکت دے گا آپ کو انشاءاللہ. 3 دن کی وجہ سے کوئی لوس نہیں ہوگا بلکہ نفع بڑھ جائے گا انشاءاللہ. اور 12 ماہ کا سفر ہو جائے تو کیا بات ہے، 25 ماہ کا ہو جائے. ہر مہینے یا سال میں کم از کم 12 ماہ کا، سال میں 1 ماہ کا سفر ہو جائے تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کراچی سے 8 ٹرینیں جا رہی ہیں 12 ماہ کے سفر کے لیے. آخر اللہ کے دین کے لیے 8 ٹرینیں ایک ماہ بھول گیا میں 8 ٹرینیں 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کر رہی ہیں. تو اسپیشل ٹرینیں، تو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اللہ کی دین کے لیے قربانیاں دینے والے موجود ہیں. اس سے کوئی دنیا کو آپ کی نقصان نہیں پہنچے گا بلکہ دنیا کا حسن آپ کا بڑھے گا، اس لیے کہ اس کچھ سنتوں کی پالش ہو جائے گی اور گناہوں سے بچ کر پھر آپ اس دنیا کو مزید آگے بڑھانے میں کامیاب ہوں گے. گھبرائیں نہیں آپ، مگر ماں باپ کا دل دکھا کر اور دوسروں کے حق تلفیاں کر کے اپنے کو نہیں جانا ہے. سب سے ترکیب بنا کر نکلنا ہے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو 15 نومبر سے 15 دسمبر دعوت اسلامی ماہ مدنی قافلہ منا رہی ہے. تو اس میں تو ہر اسلامی بھائی کو جو دعوت اسلامی والے ہیں کم از کم ان کو تو مدنی قافلے میں سفر نہیں تو کم از کم 3 دن کے لیے تو اس میں لازمی کرنا ہی ہے. یوں سمجھ لو کہ اب نہیں کریں گے تو کب کریں گے سفر. تو 15 نومبر سے 15 دسمبر میں سب اپنا اپنا شیڈول بنائیں، جدول بنائیں کہ میں نے فلاں مثلا فلاں جمعہ ہفتہ اتوار 15 نومبر کے بعد جو پہلا جمعہ آئے گا یہ نہیں تو دوسرا آئے گا یہ. تو اس طرح جو بھی اپنے کام کاج سے وقت نکال کر سب کے سب سفر کی سعادت حاصل کریں، جبکہ کوئی بڑی رکاوٹ ایسی نہ ہو، ماں باپ والی اور یا کوئی کسی کا حق تلف نہ ہوتا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے کوئی شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور یعنی اسٹیمپ لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک
وأتوب إليك وأتوب إليك سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ محمد۔ 14 اکتوبر 2024 بروز پیر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں ہونے جا رہا ہے ایک عظیم الشان اجتماع غوثیہ بسلسلہ بڑی 11ویں شریف۔ غوث اعظم جیلانی پیر پیرا جیلانی میر میرا جیلانی غوث اعظم، جس کا باقاعدہ آغاز رات 8:30 بجے تلاوت و نعت سے مدنی چینل پر براہ راست ہوگا۔ نیز وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرمائیں گے۔ غوث ایک ولایت کا درجہ ہے جو کافی بلند درجہ ہے، تو کئی غوث ہوئے، ایسا نہیں کہ ایک ہی غوث، جیسے کہ غوث الاغواث غوث اعظم کا ایک لقب یہ بھی ہے، غوثوں کے بھی غوث۔ تو پھر آپ بھی اجتماع غوثیہ بسلسلہ بڑی 11ویں شریف میں شرکت کیجیے اور پائیے خوب خوب برکتیں اور سعادتیں۔ اجتماع غوثیہ کے اختتام پر عاشقان رسول کے لیے لنگر غوثیہ کا بھی اہتمام ہوگا۔ یاد رہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں عشاء کی نماز باجماعت 8 بجے ادا کی جائے گی۔ میرا جیلانی غوث اعظم۔ اور ہمارے یہاں بھی جو اسلامی بھائی ہیں وہ مدنی چینل پر بھی جو ہمیں سن رہے ہیں، 11ویں شریف کے حوالے سے ہم نے سنا کہ انشاءاللہ لنگر غوثیہ کا بھی اہتمام، اور پھر یہاں پر الحمدللہ روزانہ یہ سینکڑوں اسلامی بھائی یہاں پر ظاہر رہتے ہیں، ان کو کھانا بھی پیش کیا جاتا ہے، اور لنگر رضویہ کا سلسلہ ہمارے یہاں جاری رہتا ہے، پورا سال ہی جاری رہتا ہے۔ تو آپ بھی بزرگوں کی نیاز کے ایصال ثواب کے حوالے سے دعوت اسلامی کے لنگر رضویہ میں ضرور ضرور حصہ لیں، اور خاص کر بڑی 11ویں شریف میں بھی آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اکاؤنٹ نمبر آپ کو دکھایا جا رہا ہے، تو یہ آپ کا چندہ جو ہے وہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کسی بھی جائز دینی اصلاحی فلاحی خیر خواہی روحانی و بھلائی کے کام میں خرچ کرے گی۔ تو آپ ضرور اس شعبہ لنگر رضویہ میں بھی اپنا حصہ ضرور شامل فرمائیں۔ ماشاءاللہ، نہیں بالکل، غوث پاک کی نیاز تو ہمارے یہاں کرنے والوں کی بہت بڑی تعداد ہے، تو اس میں اگر آپ کی نیاز کا یہاں کر دیں گے، یہ سینکڑوں بول گئے، ہزاروں ہزار کا ٹرن آور ہے۔ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک سے ایک اسپیشل ٹرینیں بھی آ رہی ہیں، مختلف شہروں سے قافلے، کراچی کے مختلف علاقوں سے قافلے، اور ابھی بھی ماشاءاللہ اس وقت اگر آپ اسکرین پر اندازہ لگائیں کہ ہزاروں ہزار اس وقت جمع ہیں مدنی مذاکرے میں، اللہ کی رحمت سے سحریاں بھی ہو رہی ہیں الحمدللہ۔ اور 11ویں شریف کا جو لنگر ہے اس میں بھی انشاءاللہ سحری بھی کریں گے عاشقان غوث اعظم کے غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے۔ 11ویں شریف کا روزہ ہمارے یہاں رکھنے کا ہے ماشاءاللہ معمول، اور امید ہے کہ ایک تعداد 11ویں شریف کا روزہ رکھے گی الحمدللہ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ہمارے حاجی یافور بھائی نے لاہور سے پیغام بھیجا ہے، 11 لاکھ روپے یہ انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے لیے جو ہے وہ پیش سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ آپ کی شاید توجہ نہ رہی، اگر پورے 11 دن کا جو آپ بتاتے نا خرچہ بتاتے ہیں، تو اس کا ایک اچھا سمجھنے کو آدمی کو ملتا ہے کہ اتنا یہ لاکھوں لاکھ روپے خرچہ ہو جائے گا 11 دن کا۔ یہ آتے ہیں تو ان سے ہم کو پیسے تھوڑی لیتے ہیں، دینا چاہیں تو منع بھی نہیں کرتے ہم کہ وہ ڈال دیں، اس میں یہ نہیں کہ جو آئے گا اسے اتنے پیسے دینے پڑیں گے۔ لنگر رضویہ کے باکس وغیرہ لگے ہوئے ہیں، تو ویسے بھی کہیں آدمی پکنک کے لیے جائے ادھر ادھر جائے تو خرچہ کرتا ہی ہے نا جیب سے یار، تو یہاں آ کر تو جب آ رہے ہیں تو اس میں بھی ڈالنا چاہیے کہ یہاں ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ آپ ہی کی جیبوں سے سارے نظام چل رہے ہیں، انڈرسٹوڈ ہے۔ تو کچھ نہ کچھ لنگر رضویہ میں ہو سکے تو جس کو اللہ توفیق دے کچھ نہ کچھ ڈالنا چاہیے۔ فیضان مدینہ میں باکسز لگے ہیں، ہمارے اسلام بھائی بھی یہاں پر اسٹال بھی لگا کے رکھتے ہیں، تو جو یہاں موجود ہیں وہ دینا چاہیں تو وہ ضرور اس میں شامل کریں۔ نابالغ نہ دیں اپنا پیسہ، چھوٹے بچے جو وہ نہ دیں، ہاں باپ نے دیا ہے اور وہ اس کے ہاتھوں بھجوا رہا ہے وہ الگ صورت ہے، نہ اپنا ذاتی پیسہ نابالغ نہیں دے سکتا۔ تو
अगर पूरा टोटल मिल जाए ना तो भले कल वाला आप बता दीजिएगा कि 11 दिन में इतना नाश्ता भी होता है, जोहराना है, लंच भी होता है, रात को भी खाना होता है, डिनर, 3 टाइम खाने का यहाँ लंगर चल रहा होता है। रात के बीच में फिर सहरी, ये सबके लिए नहीं होती, रोजा रखने वालों के लिए होती है। और 11वीं का लंगर ये बहुत बड़ा लंगर होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितनी देगें पकाई जाती है, तो लाखों लाख रुपए उसमें 11वीं की रात को भी सर्फ हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो जिस इस्लामी भाई ने लाहौर से याफुर रजा ने ऐलान किया ना, कितना 11 लाख का ऐलान किया? जी जी 11 लाख। माशाअल्लाह, अल्लाह इनको 11 हज नसीब करे, 11 बार इनको मीठा मदीना दिखाए और इनकी आने वाली 11 नस्लें 11वीं वालों के सदके में जन्नत में बेहिसाब दाखिल हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 111 देगे बनाने का हमारी मजलिस ने तय किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और 17,500 रुपए की एक देग है अल-मदीना। तो इसका मतलब हुआ तकरीबन 19,42,500, 20 लाख रुपए का खर्चा है ये लमसम है, जी जी अंदाजा है। हाँ, कोई चाहे तो बोले सब हट जाओ, मैं 11वीं रात का खर्चा उठाता हूँ, क्या बात है। तो फिर हम गौर करेंगे। हाँ, और 11 लाख वाला जो बोलेगा यार वाह बड़ी रात को मेरे ऐसा नहीं होगा, बारिश का पहला खतरा तो मैं हूँ, तो उसका हिस्सा तो पड़ेगा, उसमें पढ़ना चाहिए, है ना। तो इस तरह मतलब आए आगे बढ़े। गौस पाक के टुकड़े खाने वाले बहुत हैं यार, इनके सदके पलने वाले बहुत हैं, तो आवाज कानों में जानी चाहिए इनके। तो इंशाअल्लाह ये इधर रुख करेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माह रबीउल आखिर में अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने मुख्तलिफ़ तहरीकें इरशाद फरमाई हैं, जिसमें नफली रोज़े रखने की भी तरगीब इरशाद फरमाई है और रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ने की भी तरगीब इरशाद फरमाई है। हमें इसकी मुख्तलिफ़ नियतें मौसूल हो रही हैं। रबीउल आखिर 1446 हिजरी में मिलने वाले रोज़ों की नियतें, कुल रोज़े रखने वालों की नियतें, इस्लामी भाइयों की तादाद 30,907, 30,907। कुल रोज़े रखने वालों की नियतें, इस्लामी बहनों की तादाद 29,220, 20,220। टोटल तादाद 60,127, 60,127। इसी तरह दुरूद शरीफ पढ़ने की भी हमें नियतें मौसूल हुई हैं। कुल दुरूद शरीफ पढ़ने वालों की नियतें, इस्लामी भाइयों की तादाद 1,97,593, 1,97,593। कुल दुरूद शरीफ पढ़ने वालों की नियतें, इस्लामी बहनों की तादाद 1,18,373, 1,18,373। टोटल तादाद 3,15,966, 3,15,966। इसी तरह मदनी मुज़ाकरे के इख्तिताम पर नाज़रीन से 3 सवालात भी किए जाते हैं। 11 अक्टूबर 2024 को मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, नज़र लगना हक़ है, ये बताइए सबसे ख़तरनाक किसकी नज़र होती है? जवाब, हासिद की। सवाल नंबर 2, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी जान का नाम बताइए। जवाब, फ़ातिमा। सवाल नंबर 3, क्या जिन्नात के पास ये ताकत होती है कि वो इंसान के जिस्म में दाखिल हो सकें? जवाब, जी दाखिल हो सकते हैं। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: मोहम्मद शाहिद अत्तारी बिन ग़ुलाम अब्बास, जामियतुल मदीना फैज़ान मदीना जंग, बिनते अब्दुल रऊफ़ अत्तारिया मियाँ वाली, बिनते मोहम्मद इकबाल अत्तारिया रेनाला खोर्द, बिनते रब नवाज़ अत्तारिया टब्बा सुल्तानपुर, मोहम्मद अहमद रज़ा अत्तारी हारूनाबाद, मोहम्मद साइम जामियतुल मदीना गुजरात, उम्मे अबू बकर अत्तारिया औरंगी टाउन कराची। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरान अंदाज़ी यानी ड्रॉ के ज़रिए निकलने वाला नाम मोहम्मद अहमद रज़ा अत्तारी हारूनाबाद। इनको तोहफ़े में 1 साल की माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका नाम भी पेश करेंगे, इनको 1 साल तक इनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना पहुँचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। आज नाज़रीन से जो सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। इन सवालात के जवाब आप हमें व्हाट्सएप और SMS के ज़रिए दे सकते हैं। सवाल नंबर 1, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह मादरजाद वली थे, ये बताइए कि मादरजाद वली का क्या मतलब है? सवाल नंबर 2, कब्र को कितनी बालिश ऊंचा बनाना सुन्नत है
سوال نمبر 3، اللہ پاک کی طرف سے غیر نبی مسلمان کے دل میں جو بات ڈالی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 030826260000 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلام بہن اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ ہر ہفتے ہمیں ایک رسالہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس ہفتے کا رسالہ کون سا ہے اور اس حوالے سے سنتے ہیں دعائے امیر اہل سنت۔ فرمان غوث اعظم، اللہ پاک کی صبح و شام فرما برداری کرتے رہو، جب تم ایسا کرو گے تو عزت و کرامت یعنی بزرگی کا تاج تمہارے سر پر ہوگا۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 44 صفحات کا رسالہ بیانات غوث اعظم پڑھ یا سن لے اس کو اپنا ولی بنا اور اسے ماں باپ سمیت بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے جس طرح فرمایا ہمارے اسلام میں نے ہاتھوں ہاتھ 1,92,000 یہ نیت بھی پہلے بھیجی پھر ہاتھوں ہاتھ آن لائن بھی کر دی۔ اللہ، یہ 11ویں شریف یہ تو کل اختیار ہوتے ہیں کہ آپ جس نیاز میں بھی شامل کرنا چاہیں، اس نیاز میں بھی اور باقی اگر بچ جاتے ہیں تو لنگر رضویہ میں دیے انہوں نے۔ جی جی ماشاء اللہ، سب اسی طرح دیں، مطلب 11ویں شریف کے بچ گئے تو پھر کیا کریں گے ہم؟ تو واپس تو ڈھونڈنے سے لے کس نے کتنے دیے۔ ماشاء اللہ، اللہ برکت دے سب کو 11ویں والے غوث پاک کے صدقے حاجی بنا دے، جو اس میں حصہ ڈالیں اور بے حساب بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے